السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوششوں میں مصروف ہوں گے۔ آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، یقین مانیے، بہت قیمتی لوگ ہیں آپ لوگ۔ پتہ ہے ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت اللہ ہو کر تمہیں اپنا آپ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اللہ کو اپنی ضرورت سمجھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے بغیر ادھورا سمجھے۔ اچھا، کمنٹس میں اینڈ میں آن کروں گا، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی الحال ہم اللہ کو تھوڑا سا یاد کر لیتے ہیں۔ تو کہ میں یہ رہا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان یہ چاہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان سٹرگل کرتا اور خود اللہ کو ڈھونڈ کر اللہ کو پہچانتا اور پھر دل سے اللہ کے سامنے جھکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اپنی ساری خواہشوں کو خوشی خوشی اللہ کے لیے قربان کر دیتا، اسپیشلی اس جانور کو جو انسان نے اپنے اندر پالا ہوا ہے، جو بہت ڈیمانڈنگ ہے، جو انسان سے طرح طرح کی خواہشات، طرح طرح کی سوچیں، طرح طرح کی باتیں بلواتا ہے۔ یہ جانور جب انسان اللہ کے لیے قربان کرے گا تو وہ صحیح معنوں میں انسان بننے کے لائق ہوگا، صحیح معنوں میں اس نے اس زندگی کا حق ادا کر دیا ہوگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سستیاں کرتے ہیں۔ میں آج قرآن کی ایسی بہت ساری آیتیں پڑھ رہا تھا کہ جس میں اللہ رب العزت اللہ ہو کر انسان کو اپنا آپ سمجھا رہے ہیں۔ یار قسم سے اس بات کو لائٹ مت لو، یقین کرو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کا اللہ ہو کر انسانوں کو سمجھانا کہ میں اللہ ہوں، یعنی یار پھر سنو اس بات کو۔ اللہ رب العزت جو کہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں بے نیاز ہوں۔ بے نیاز اسے کہتے ہیں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی سے متاثر نہیں ہوتا، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، مجھے کوئی دوست نہیں چاہیے، مجھے کوئی مددگار نہیں چاہیے، مجھے کوئی ہمسفر نہیں چاہیے، مجھے دل بہلانے کے لیے بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اکیلا ہوں ہر لحاظ سے، ذات میں، صفات میں، کوالٹیز میں، میں اکیلا ہوں۔ دعویٰ ہے اللہ کا۔ اور اگلا دعویٰ یہ ہے کہ تم میرے محتاج ہو، تمہیں میں چاہیے ہوں اپنی ضرورتوں کے لیے، مجھے تم نہیں چاہیے۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے سارے محتاج ہوں، جس سے سب اپنی حاجتیں مانگے، دعائیں مانگے، اپنے ادھورے کام اسی سے بنوائے، اپنے بگڑے کام اسی سے بنوائے، لیکن بدلے میں وہ کسی سے کوئی بدلہ نہ چاہے۔ بے نیاز۔ اچھا، ایک طرف اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اوکے، لیکن تمام مخلوقات کو، چاہے تم انسان ہو، چاہے تم پرندے ہو، چاہے تم جانور ہو، چاہے تم ریگنے والے ہو، چاہے تم اڑنے والے ہو، جس میں بھی جان ہے، جس میں جو بھی کھانا کھاتا ہے، جو بھی بچے پیدا کرتا ہے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کو اللہ چاہیے۔ اللہ کے بغیر یہ ساری مخلوقات کچھ نہیں، اور ان ساری مخلوقات کے بغیر اللہ اللہ ہی ہے۔ ایسے بے نیاز ذات ہیں ہمارے رب، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کا ہم نے اقرار کیا ہوا ہے، جس کے سامنے ہم مطلب کہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اوکے۔ اچھا، دوسری جانب اللہ رب العزت نے قرآن میں اتنی آیتیں نازل کی ہیں، اتنی آیتیں نازل کی ہیں، جس کا مین مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والا مجھے پہچان لے، جس کا مین مقصد یہ ہے کہ جس پر یہ آیتیں پڑھی جائیں، سنائی جائیں، ان آیتوں کی وجہ سے، ان آیتوں کو استعمال سے، ان آیتوں کے یوز سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔
تو وہ آ جائے. لیکن اللہ یہی چاہتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن میں آپ کو تھوڑا سا جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو تھوڑے سے قرآن کے بعد آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اللہ رب العزت اپنی ذات یا صفات کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوں گے کہ میں یہ ہوں. جیسے کہ ہم پیچھے سے سارا قرآن پڑھتے ہیں تو ایک جگہ پہ آ کے لکھا آتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ اللہ وہ ہے جس کی تعریف، جس کی تسبیح، جس کی عبادت، جس کو یاد پوری دنیا کی مخلوق کر رہی ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہے چاہے وہ زمینوں میں. پھر اللہ رب العزت کرتے آگے آتے قرآن پڑھتے ہیں، پھر آگے اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں ہوں، کہ وہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کر دیتا ہے، روشنی کو اندھیرا بنا دیتا ہے، اندھیرے کو روشنی بنا دیتا ہے. یعنی انٹروڈکشن کروا رہا ہے اللہ رب العزت لوگوں سے، بتا رہا ہے اپنا آپ کہ میں یہ ہوں. پھر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا قرآن پڑھیں گے، پھر آگے آپ کے سامنے یہ آیت آ گئی کہ اللہ ہی ہے وہ جو لوگوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے، گمراہیوں سے نکالتا ہے، گناہوں سے نکالتا ہے اور اس کو سیدھے رستے پر لا کر ڈال دیتا ہے، ہدایت کے رستے اس کو دکھاتا ہے. پھر آپ تھوڑا سا قرآن پڑھیں گے، پھر آپ اللہ رب العزت کے تعارف کی طرف آ جائیں گے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ وہ رحمان ہے. بھلے لوگ اس کی نافرمانیاں کریں، بھلے لوگ اس کو برا بھلا کہیں، بھلے لوگ وہ گناہ کریں کہ جس گناہ سے اللہ کو غصہ آئے یعنی شرک، بھلے لوگ کفر کریں، بھلے لوگ شراب پیئیں، بھلے لوگ زنا کریں، بھلے لوگ چوریاں کریں، بھلے لوگ بڑے بڑے برے اعمال کریں، لیکن وہ رحمان ہے. اس کی رحمتیں ساری دنیا کے سارے انسانوں پر ہیں. گناہوں کی وجہ سے وہ اپنی رحمت کا دائرہ یا دروازہ کسی پہ بند نہیں کرتا. گنہگار بھی اس کی رحمت سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ ایسا رحمان ہے. نافرمان بھی اسی کی رحمت سے کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، زندگی جیتا ہے، شادیاں کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے اور ایک ویل سیٹلڈ زندگی مل جاتی ہے سم ٹائمز اس کو. وہ ایسا رحمان ہے. پھر آپ تھوڑا سا قرآن پڑھیں گے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتائیں گے علم القرآن، میں نے ہی قرآن سکھایا، علمہ البیان، میں نے انسانوں کو باتوں کو واضح کرنا سکھایا، بولنا سکھایا، میں نے انسانوں کو پیدا کیا. یہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں نا کہ میں کر رہا ہوں. کیوں؟ تاکہ تم پہچانو اس رب کو. تو مجھے یہ بتاؤ کہ چاہیے تو ہمیں تھا نا کہ ہم عقل اور شعور کی سٹیج میں آنے کے بعد سوچ میں پڑ جاتے، غور و فکر میں پڑ جاتے کہ یار مجھے دنیا میں کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے. یہ میرا فرض بنتا تھا نا، یہ میرا کام ہے نا، میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنے جسم پر غور کروں، میں اپنی زندگی پر غور کروں، میں اپنے مقصد پر غور کروں. اور یہ سوالات میرے ذہن میں، میرے سینے میں آنے چاہیے تھے کہ یار میں کون ہوں. میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور بچے سے پہلے میں ایک قطرہ تھا. اینی ہاؤ میں بچے سے اتنا بڑا کیسے ہو گیا، بڑے سے اتنا بوڑھا کیسے ہو گیا، اور یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. لیکن ہم بدقسمتی سے موویز اور فیک ڈراما سیریلز دیکھ کر نا، ان میں جو میجکس دکھائے جاتے ہیں، ان میں جو انسیڈنٹس دکھائے جاتے ہیں، ان میں جو فیک سٹف دکھایا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر ہم ان چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو تبدیلیاں میرے اپنے جسم میں ہوتی ہیں، قطرے سے انسان بننا، انسان سے پھر چھوٹا سا اس دنیا میں آنا، پھر بڑا ہو جانا، پھر جوان ہو جانا، پھر عقل آ جانا، باتیں کرنا، آواز نکالنا گلے سے وغیرہ. مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنی ان صلاحیتوں پہ غور کرتا اور میں خود سے یہ سوالات کھڑے کرتا کہ یار یہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں. میں نے تو اللہ کو نہیں کہا تھا کہ مجھے پیدا کر، کیوں مجھے پیدا کرنے والے نے پیدا کر دیا، ریزن. ایسے سوالات میں خود کو ہم نے جب انوالو نہیں کرنا تھا تو پھر جوابات تو نہیں ملنے تھے. اینی ہاؤ تو یار یہ ہماری رسپانسبلٹی تھی کہ ہم خود ہی ایسے سوالات کو زندگیوں میں اجاگر کرتے، خود سے سوالات پوچھتے، اور ایسے سوالوں سے پھر ہمارے لیے راستے کھلتے. اللہ رب العزت ہماری مدد کرتے اور ہمیں ہماری زندگی سمجھا دیتے، ہمیں ہماری زندگی کا مقصد سمجھا دیتے وغیرہ وغیرہ.
لیکن ہم نے کیا کی؟ سستی کی. کیونکہ جب ہم بچے تھے تو کھلونوں میں کھیلتے رہے. جب ہم جوان ہو گئے تو گیجٹس اور زیادہ اچھے طریقے سے اور زیادہ متاثر کن ہمارے سامنے آ گئے. موبائل، لیپ ٹاپ، گیمز وغیرہ. تو جو بچپن جو ہے وہ کھلونوں میں گزرا، جوانی جو ہے وہ سافٹ ویئرز میں گزر رہی ہے، اور بڑھاپا پھر ہائی ہائی کرتے ہوئے گزرے گا. ایٹ لاسٹ کیا ہوگا؟ مر جائیں گے. 4 کندھے آئیں گے، ہمیں کلمہ پڑھتے پڑھتے زمین کے ایک حصے میں لے جائیں گے، اور ثواب کی نیت سے ہمارے اوپر مٹی ڈالیں گے اور واپس آ جائیں گے گھروں کو. کچھ تعریف کریں گے، کچھ شکر کریں گے کہ چلا گیا، گھٹیا انسان تھا، زندگی اجیرن بنا کے رکھی تھی. اینی ہاؤ، یہ ہماری چھوٹی سی زندگی ہے جو کہ 2-4 چیزوں میں گزر جاتی ہے. 2-4 سوچ لے کر، پال کر، اس پر اپلائی کر کے، امپلیمنٹ کر کے مر جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ زندگی کامیاب کہلا سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم ایسی زندگی گزاریں جیسے کہ ہم سے پہلے لوگوں نے زندگی گزاری، یعنی کہ جب بچے تھے تو کھیلتے رہے، بڑے ہوئے تو کام کرتے رہے، پھر انہوں نے شادیاں کی، پھر بیویاں آ گئیں، پھر بچے آ گئے، پھر بچوں کی ذمہ داری میں مصروف ہو گئے، اور پھر کیا ہوا کہ بیماری لگ گئی، مر گئے. بڑھاپا آ گیا، مر گئے. ایکسیڈنٹ ہوا، مر گئے. کسی نے زہر دیا، مر گئے. کسی نے قتل کر دیا، مر گئے. کوئی جیلوں میں چلا گیا، جیلوں میں موت آ گئی. اینی ہاؤ، زندگی ختم ہو گئی. اور 4 کندھے ملے، کسی کو تو 4 کندھے بھی نہ ملے، اور زمین کے نیچے دفن ہو کے نام بھی مٹ گیا، نشان بھی مٹ گیا، دنیا بھی مٹ گئی، اولاد بھی ختم، ماں باپ بھی ختم، رشتے بھی ختم، سب کچھ ختم. یہ سمپل سا کرائٹیریا تو نہیں تھا زندگی کا. کیا آپ بھی ایسے مرنا چاہتے ہیں جس طرح کہ آپ کے بڑے مرے، یا آپ سے پہلے کے وہ لوگ مرے جنہوں نے دین پر غور نہیں کیا تھا، جنہوں نے اسلام کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا اپنی زندگی میں، جنہوں نے اللہ کو بھی اتنا سیریس نہیں لیا تھا؟ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ وہ دور ہے، یہ جنریشن زی جو آپ کے سامنے ہے، اس کے سامنے اللہ رب العزت نے علم کے دروازوں کو کھول دیا. آپ بچے سے پوچھیں گے، وہ آپ کو اتنی حیران کن باتیں آپ کے سامنے رکھے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ہمارے جو اندر کی سکلز ہیں وہ ابھار دی گئی ہیں. نالج فاسٹ ہو گیا ہے، ترقیاں بہت جلدی مل رہی ہیں، مسئلے جلدی آ رہے ہیں، جلدی سالو ہو رہے ہیں، بچے جلدی پیدا ہو رہے ہیں اور مر بھی جلدی رہے ہیں. زندگیاں فاسٹ گزر رہی ہیں، پروسیس تھوڑا سا فاسٹ ہو چکا ہے. تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ لوگوں نے ہوش سے کام لینا ہوگا، عقل کے ناخنوں سے کام لینا ہوگا. ادروائز تم اپنے ہاتھوں سے اپنا فیوچر یعنی کہ جنت، اپنا فیوچر یعنی کہ میدان حشر تباہ کر چکے ہوگے. اینی ہاؤ، تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ چاہیے ہمیں تھا کہ ہم خود یہاں پر آتے، اور جو دعویٰ ہم نے کیا تھا اللہ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے جب اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا کے نظام کو بنایا اور اپنا یہ قاعدہ قانون بنایا، اسلام وغیرہ سارا، مطلب یہ دنیا میں زندگی گزارنے کا جو پروسیس ہے جو کہ انسان گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پیدا ہو جانا، پھر بچوں کا پیدا کرنا اور عبادات کرنا، شادیاں کرنا اور پھر مر جانا وغیرہ، یہ جو زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، جب اللہ رب العزت نے جنت اور دوزخ کو بنائی اور جنت میں جانے کے لیے اس زندگی سے گزرنا ایک ذریعہ بنایا، تو یہ زندگی سب پر پیش کی گئی تھی. جتنی بھی مخلوقات تھی انسانوں کے بغیر، فرشتوں پر، جنوں پر، انسانوں پر، ایچ اینڈ ایوری مخلوق جتنی بھی اللہ رب العزت نے پیدا کی تھی، ان سب پر یہ دنیا کی زندگی پیش کی گئی تھی کہ کون ہے جو دنیا میں جائے گا اور یہ زندگی گزارے گا اور اس کا بدلہ جنت ہوگا. تو سب جب جنت کو دیکھتے تھے تو جنت چونکہ بہت اٹریکٹیو تھی، تو انسان جو کہ لالچی بھی ہے، تو انسان آگے آ گیا اللہ کے سامنے خود کہ اللہ میں لیتا ہوں یہ ذمہ داری، میں جاؤں گا دنیا میں رہوں گا زمین میں 60-70 سال یا جتنا بھی تو کہے گا، میں ڈھونڈوں گا تجھے اور بدلے میں تو پھر مجھے یہ جنت دینا. بس یہ ایک سمپل سا کرائٹیریا تھا. تو اب ہمیں یہ چاہیے تھا کہ اب اس دنیا میں آنے کے بعد ہم اپنے کام میں لگ جاتے. کام کیا ہے؟ بھیجنے والے کو پہچاننا. کیسے؟ اس کی صفات سے. کیسے؟ اس کی نشانیوں سے. کیسے؟ اس کے معجزوں سے. کیسے؟
اس طاقت سے کہ جو اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، کیسے؟ اس قدرت سے کہ جو اس کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، جیسے کہ بارشوں کا برسانا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، جیسے رات کو دن میں تبدیل کرنا، دن کو رات میں تبدیل کرنا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ رب العزت رات کو کھینچ دے، لمبا کر دے، تو کوئی نہیں ہے جو اس رات کو ختم کرے، اور اگر اللہ رب العزت دن کی مقدار کو کھینچ لے، ٹائم پیریڈ کو کھینچ لے، یعنی 12 گھنٹے کے بجائے 100 گھنٹوں پر لے جائے، 1000 گھنٹوں پر لے جائے، تو دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی بھی ہو کر نا دن کا اجالا نہیں لا سکتی۔ تو پھر ہمیں یہ ماننا چاہیے تھا کہ یار میرا رب وہ ہے جو رات کو لاتا ہے، پھر رات کے بعد دن کو لاتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو زمین سے، چھوٹے سے بیج سے اتنا اربوں گنا بڑا درخت نکالتا ہے، اور پھر وہی بیج اسی پھلوں کے اندر لے آتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو زمین سے مختلف ذائقوں کو نکالتا ہے، مختلف پھلوں کو نکالتا ہے، رنگوں کو نکالتا ہے، حالانکہ زمین کا اپنا نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی ذائقہ ہے، نہ اس کے اندر کوئی فیکٹری ہے، نہ اس کے اندر کوئی مزدور کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر اتنی بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں کہ آپ دیکھیں، غور کریں، آپ کو اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے معجزے اپنی آنکھوں سے دکھائی دیں گے۔ لیکن اگر تم غور نہیں کرو گے تو ڈونٹ وری، تم اس دنیا میں فرعون بن کر زندگی گزارو گے، اور فرعون جیسی موت تمہارا ویلکم کرے گی۔ غافل مرو گے اللہ کی نشانیوں سے، کیونکہ اس دنیا میں مین مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کا تعارف ہو جائے انسان کو، اللہ کی کوالٹی سامنے آ جائے انسان کی، اللہ کی طاقت انسان سمجھ لے۔ اللہ رب العزت نے وہ باتیں جو قرآن میں اپنے بارے میں عطا کی ہیں یار ہمیں، جو نازل کی ہیں، کم سے کم اسی پہ غور کر کے اللہ کو پہچان لو۔ یار مجھے بتاؤ، آپ کو جو پیسے دے رہا ہے، لیٹ سپوز اگر آپ کی پاکٹ منی آپ کو آپ کا فادر دے رہا ہے، تو آپ کو کوئی دے رہا ہے نا، تب آپ کے پاس پاکٹ منی آ رہی ہے۔ دینے والا کون ہے؟ فادر، ٹھیک ہے؟ اب آپ وہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کی اولاد ہیں۔ آپ اس سے کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کا فادر ہے، آپ جانتے ہیں اپنے فادر کو۔ اسی طرح لیٹ سپوز اگر تمہیں کوئی گفٹ دیتا ہے تو آپ لے لیتے ہو، او بھائی گفٹ دینے والا کوئی ہے نا، آسمانوں سے تو گفٹ نہیں اتر رہے، یعنی تمہارے پاس جو بھی چیزیں آتی ہیں کسی کے ذریعے سے آتی ہے نا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی، اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ ہاں اب بتاؤ، جواب دو۔ 1 سیکنڈ کے لیے امیجن کرو کہ اللہ تم سے پوچھ رہے کیا میں نے تمہیں یہ 2 آنکھیں نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں یہ 2 ہونٹ اور 1 زبان نہیں دی؟ تو تم کیا کہو گے؟ نہیں یار رب آپ نے کہا دی ہے۔ تم کون ہو؟ کیوں دی ہے؟ میں نے تو نہیں مانگی تھی، ایسے کہو گے؟ نو، تم کیا کہو گے؟ اچھا آپ نے دی ہے، تھینک یو سو مچ، اب میں کیا کروں، کیسے استعمال کروں آنکھوں کو؟ تو اللہ نے آگے تمہیں کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ایسی چیزوں کو نہ دیکھو جو تمہارے ڈیزائرز کو ہٹ کریں، تمہیں لے جائے زنا کی طرف۔ جب تمہارے سامنے نامحرم آ جائے جھکا دو اپنی نظروں کو، بار بار اٹھ رہی ہیں بار بار جھکاؤ۔ یہ استعمال ہے، یہ دینے والے کا استعمال ہے۔ اچھا بائی دا وے، جس نے دی ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ تم آنکھوں کا استعمال ایسے کرو، لیکن جو تمہارے دشمن ہے نا، یعنی شیطان اور شیطانوں کی فوج، وہ نہیں چاہتے۔ ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ تم اس سے ہر وہ چیز دیکھو جس سے تمہاری آخرت خراب ہوتی ہے، جس سے تمہارا ایمان ضائع ہوتا ہے۔ تم کس کی مانتے ہو؟ بولو بولو، کس کی مانتے ہو؟ اللہ کی، دینے والے کی، یا اس کی جو اللہ کا دشمن تمہارا دشمن؟ اب مجھے بتاؤ، تم اپنے آپ کو عقل مند کہہ سکتے ہو اگر تم شیطان کی مان رہے ہو؟ بے وقوف کہنے کے لائق ہو کہ نہیں ہو؟ اگر میں ہوں تو میں سب سے بڑا بے وقوف۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہے ہیں کہ اور یہ 1 زبان اور 2 ہونٹ میں نے نہیں دیے تمہیں؟ لیٹ سپوز تم سے پوچھ لے تو تم کیا کہو گے؟ کون ہو تم؟ کیا مطلب یا اللہ آپ نے دیے؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں، اور کیوں دیے؟ تو اللہ تمہیں کہے کہ یہ 2
ہونٹ اور یہ زبان میں نے تمہیں اس لیے دی تاکہ تم جب کچھ کھاؤ نا تو اس کے جو ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں نا وہ تم ٹیسٹ کرو. اور دیکھو تمہارے یہ جو گلے سے آواز نکلتی ہے نا یہ ایک سمپل سی آواز ہوتی ہے. تم ہونٹوں اور زبان کے حرکت کے بغیر کچھ بولنے کی کوشش کرو تو تم بول نہیں پاؤ گے. ایک اسٹریٹ سی آواز ہوتی ہے, بدصورت سی آواز ہوتی ہے. تمہارے ہونٹ اور تمہارے زبان مل کر تمہاری اس آواز کو الفاظ بناتے ہیں, تمہارے دل کی فیلنگز کو الفاظ بناتے ہیں. اگر اللہ تمہارے ہونٹوں کو سٹک کر دے, تمہاری زبان کو جیم کر دے, تو تم بس صرف کیسے آواز نکالو گے وہ ذرا ایکسپیریمنٹ کر لینا کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کہ لیٹ سپوز تم ہونٹوں کو بھی نہ ہلاؤ, زبان کو بھی نہ ہلاؤ اور بولنے کی کوشش کرو, پھر دیکھنا کہ تمہاری ریئل آواز کیا ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے جذبات کیسے کسی دوسرے کے سامنے رکھتے ہو. تو اللہ رب العزت نے تمہیں اتنی بڑی نعمتیں دے دی جس کے استعمال سے تم دنیا کو اپنا آپ سمجھا سکتے ہو, اپنی فیلنگ سمجھا سکتے ہو, دنیا سے بات کر سکتے ہو. اگر اللہ تمہیں یہ نہ دیتا تو نہ تمہارا نام ہوتا, نہ تمہاری عزت ہوتی, نہ کوئی تمہاری باتوں کو سمجھ پاتا, نہ کوئی تمہارا سہارا بن پاتا. تم پانی مانگتے لوگ تمہیں چائے پکڑا کے چلے جاتے, تم چائے مانگتے لوگ تمہیں پانی پکڑا کے چلے جاتے. تو یہ آواز کا الفاظ میں تبدیل ہونا جو اللہ رب العزت ہونٹوں اور زبان کے ذریعے سے کرواتا ہے انسان سے, کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن ہم نہیں سوچتے. ہمیں تو گاڑیاں چاہیے نا, ہمیں تو ہمارے گھروں میں تو جب 1 کروڑ 2 کروڑ کی گاڑی انٹری مارے گی تب جا کے ہم شکر کے سجدے کریں گے. جب تک گاڑی نہیں ہے تب تک تو اللہ کی عبادت کا نام ہی نہیں ہے یار. ہماری زندگیوں میں تو جب تک میری شادی اس لڑکی سے نہ ہو جائے جس لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں تب تک تو میرے دل میں شکر کے جذبے پیدا نہیں ہونے والے. تب تک تو میں اپنے آپ کو نہیں قائل کرنے والا کہ یار اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کے سامنے جھکانا ہے خود کو. نو 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 نو. پہلے اللہ کو چاہیے میری اس لڑکی سے شادی کروائے جس کو میں پسند کرتا ہوں, جس کے لکس نے مجھے پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے, جس کی سوچیں, جس کا وہم میرے ساتھ جڑ گیا ہے, اور عبادات میں مزہ نہیں آ رہا لیکن اس کو سوچنے میں مزہ آ رہا ہے. اللہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے لیکن اگر وہ گھنٹوں صرف کال پہ بات کرتی رہے نا میرے ساتھ, مزہ آئے گا. پتہ نہیں چلے گا رات سے کب دن ہو گئی, دن سے کب رات ہو گیا. اگر اللہ مجھے وہ نہیں دے گا نا تو یار تھینک یو کیسے بولوں گا, کیونکہ میں تو سب کچھ, اپنی ساری دنیا, اپنی ساری آخرت, اپنی جنت, اپنا معبود, سب کچھ اسی کو تو سمجھ گیا ہوں, اسی کو تو سمجھ بیٹھا ہوں. اب جب وہ ملے گی تبھی جا کے شکر کروں گا. اور یہی معاملہ لڑکیوں کا بھی ہے. بہت سارے لڑکوں کے پیچھے ایسی دیوانگی اختیار کرتی ہیں جیسے کہ وہ ان کا معبود ہوتا ہے, جیسے کہ انہی نے ان کو پیدا کیا ہوتا ہے, پھر ان کو آنکھیں دی ہوتی ہیں, پھر ان کو زبانیں دی ہوتی ہیں, پھر ان کو کان دیے ہوتے ہیں, اور یہ کھانا کھلانا, یہ جو زمین سے رزق نکل رہا ہے انسانوں کے لیے, یہ تو جیسے وہ لڑکے ہی ان کے لیے نکالتے ہیں. ان کا باپ تو ان کے لیے کچھ نہیں کرتا, بس وہ لڑکے آ کے ان کی زندگیوں کو حسین بناتے ہیں, رائٹ. ان کا بھائی بیچارہ تو ان کے کسی کام نہیں آتا, بس وہ پرائے گھر کے لڑکے جو کہ ابھی 2-4 مہینے پہلے ہی ان کی زندگیوں میں آئے ہوتے ہیں, انہوں نے ان کے لیے پتہ نہیں اتنا کیا تاج محل بنا دیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بھائیوں کی سٹرگلز کو اگنور کرتی ہیں, ماں باپ کی ویلیوز کو ڈی گریڈ کرتی ہیں, لیکن اس لڑکے کی بات اوئے ہوئے ہوئے سر آنکھوں پر. دیوانہ پن ہے, پاگل پن ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. اینی ہاؤ, تو ہم نے جن چیزوں کے ساتھ دل لگایا ہوا ہے, ہم نے جن چیزوں کی محبت کو دل میں جگہ دی ہوئی ہے, ہماری نظروں میں جو چیزیں ویلیوز رکھتی ہیں, جب تک ہماری زندگیوں میں وہ چیزیں ایڈ نہ ہو جائیں, جب تک ہم دعائیں نہ کریں اور دعاؤں کے ذریعے سے وہ چیزیں اللہ ہمیں دے نہ دے, جب تک وہ لوگ, وہ رشتے, وہ چیزیں ہماری زندگیوں کا حصہ نہ بن جائے, تب تک ہم اپنے آپ کو ویل سیٹلڈ نہیں سمجھتے. تب تک ہم اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا پاتے کہ اللہ نے آلریڈی ہم پر لاکھوں نعمتیں کر رکھی ہیں, بس 2-4 خواہشوں کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت یہاں پر تمہیں اپنی عطاؤں کی طرف تھوڑا سا موٹیویٹ کر رہے ہیں, تھوڑا سا الرٹ کر رہے ہیں. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. میرے بندے تو چھوڑ گاڑی کو,
تو چھوڑ دھن دولت کو, تو چھوڑ یہ 2-4 چہروں کو, یہ سب دھوکا ہے. میں تجھے ریالٹیز بتاؤں, میں تجھے وہ چیزیں بتاؤں کہ جن کی ضرورت تمہیں ان سے بھی زیادہ ہے, اور میں تجھے ان چیزوں کی ویلیوز کے بارے میں بتاؤں کہ اگر وہ تیرے پاس نہ ہوتی تو یہ دنیا اگر تیرے پاس بھر بھر کے بھی ہوتی نا تو تجھے مزہ نہ دے رہی ہوتی. اور وہ کیا ہے؟ کیا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی؟ آنکھیں نہ ہوتی, امیجن کرو, آنکھیں بند کرو 2 منٹ اپنی, کچھ نظر آ رہا ہے؟ کرو, کچھ نظر آ رہا ہے؟ پڑوسیوں کے گھر نظر آ رہے ہیں؟ 2 منزلہ 3 منزلہ, جن کو دیکھ کر تم لوگ تعریفیں کرتے ہو کہ کتنا اچھا گھر ہے, کاش میرے پاس بھی ہوتا. آنکھیں بند کرو ذرا یار, دیکھو پھر گھر کو, نظر آ رہا ہے؟ اب تعریف کر کے دکھاؤ. جن لوگوں سے تمہیں محبت ہے, جن کو تم نے کیا کہتے ہیں اپنی ڈائری میں لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا نام دیا ہوا ہے, آنکھیں بند کرو, دیکھو ان کے چہروں کی طرف, اب کرو محبت ان سے, اب ان کے گن گاؤ, جاؤ ان کے پاس بغیر آنکھوں کے. نہیں جا سکتے نا. سوچو, دیکھو دنیا جس سے تم بڑی محبت کرتے ہو, آنکھیں بند کر کے, کچھ نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا, بالکل نہیں آ رہا. اب آنکھیں کھولو, سب کچھ نظر آ رہا ہے؟ دنیا نظر آ رہی ہے؟ کتنے کلرز نظر آ رہے ہیں تمہیں؟ گھر بھی نظر آ رہے ہیں تمہیں؟ اب کرو تعریفیں. جو چیزیں تمہیں نظر آئیں گی تم اسی کی تعریف کرو گے. میٹر کیا کرتی ہے؟ نظر. میٹر کیا کرتی ہے؟ آنکھیں. دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو یہاں کون بتا رہا ہے؟ اللہ تمہیں کیا بتا رہا ہے تمہیں؟ اللہ فرما رہے الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی؟ ہاں سوچو کیا کر رہے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. نہیں پتا نا ان چیزوں کی ویلیوز. چلو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں نا یار, ایکسپیریمنٹ میں کتنا دیر لگتا ہے؟ چلو 1 سیکنڈ کے لیے, میرا تو بولنا عجیب لگے گا, آپ لوگ کوشش کریں, کیونکہ مجھے تو آپ لوگ سن رہے ہیں نا, آپ کو تو میں نہیں سن رہا. آپ لوگ کوشش کریں, ابھی ٹرائی کریں. یہ جو زبان اور 2 ہونٹ اللہ نے دیے ہیں تمہیں, اللہ نے تمہیں پھر بتایا بھی ہے قرآن میں. چلو ان کی ویلیوز کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور ویلیوز کیسے سمجھیں گے ہم؟ کہ آپ نے زبان کو بھی نہیں ہلانا, ہونٹوں کو بھی نہیں ہلانا, کچھ بول کے دکھائیں. میں یہ کر چکا ہوں ایکسپیریمنٹ شیشے کے سامنے, اب تم کرو. چلو بولو. ہاں اب کرو اپنی فیلنگز کو ایکسپریس. اب بولو آئی لو یو. اب بولو آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو مائی بیبی. اب بولو مجھے تمہاری یاد آتی ہے. بولو. نہیں بول سکتے نا. اب بولو امی کھانا لا دو. نہیں بول سکتے. اب بولو مجھے کپڑے پریس کر دو. نہیں بول سکتے. اب جاؤ کسی باس کے سامنے کہو کہ سر میں نے آپ کا سارا کام کر دیا. نہیں بول پاؤ گے. اب جا کے سوشل میڈیا پہ ریلز بناؤ. جاؤ. نہیں بنا سکتے. جاؤ اپنے تعریف کے گن گاؤ. نہیں کر سکتے. اچھا چلو اب ان ہونٹوں کو بھی یوز کرو اور اس زبان کو بھی یوز کرو جو قرآن کی آیتیں بن کر تمہارے سامنے جو ملی ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے. چلو اب بولو السلام علیکم. دیکھو آواز, اندر کی فورس, زبان, ہونٹوں کا رول ہونا, پلین ہونا, ہلنا, یہ ساری چیزیں, یہ ساری سٹرگل جو کہ تم سیکنڈوں میں کرتے ہو اللہ کے امر سے, یہ چیزیں مل کر تمہارے جذبات کو الفاظ بناتے ہیں, تمہاری بے سری آواز کو ایک الفاظ دیتے ہیں جس کی وجہ سے تم اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرتے ہو, لوگوں کو اپنا آپ سمجھا رہے ہوتے ہو, لوگوں سے اپنی دل کی باتیں کر رہے ہوتے ہو. اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, اور 1 زبان اور 2 ہونٹ.
کیا میں نے تمہیں نہیں دیے؟ ہاں، نہیں ضرورت تمہیں اللہ کی ان نعمتوں کی، چھوڑو، کاٹو اپنی زبان، کاٹو اپنے ہونٹ، گزارو اپنی زندگی. میں دیکھتا ہوں کہ تم اللہ کی ان 2 نعمتوں کے بغیر کیسے فالوورز بناتے ہو. میں دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی زبان اور دیے ہوئے ہونٹوں کے بغیر تمہاری شادیاں کیسے ہوتی ہیں، وہ بھی پسند کی شادیاں. سر پہ چڑھایا ہوا ہے تم لوگوں نے دنیا کو. جو چیزیں تمہیں نہیں ملی نا، تم لوگ ان کے پیچھے پاگل ہو. جو چیزیں ملی ہوئی ہیں نا، ان پر تم لوگوں کا دھیان ہی نہیں ہے، ان کی ویلیوز ہی نہیں ہے تم لوگوں کی نظروں میں. یہ تو جیسے بس اللہ نے ویسے ہی ایسے تقسیم کر دیا اور دے دیا. اوے اللہ اللہ ہو کر جب یہ آنکھیں، زبان اور ہونٹ دینے کی بات کر رہے ہیں نا، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی نظروں میں بہت بڑی نعمتیں ہیں اور بہت میٹر کرتی ہیں. تمہاری نظروں میں گاڑی میٹر کرتی ہے، تمہاری نظر میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میٹر کرتا ہے، تمہاری نظر میں دھن دولت دنیا میٹر کرتی ہے، تمہاری نظر میں ایک اچھا سا گھر میٹر کرتا ہے. لیکن اللہ کی نظر میں یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی. ان ساری چیزوں کو سمیٹ کر سامنے رکھا اور کیا کہا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. میرے بندے کان کھول کے سن. یہ دنیا کی جتنی بھی رنگینیاں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی سوا کچھ نہیں ہے. لیکن تم اللہ کے سامنے اوپینینز کھڑے کر رہے ہو. تم اللہ رب العزت کے سامنے اپنی میں منوا رہے ہو. نو 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 رب، کیسے گاڑی ضروری نہیں ہے؟ گاڑی نہیں ہوگی رشتہ نہیں دے گا کوئی. اس گاڑی کو لیتے لیتے میں نے دن رات ایک کر دینی ہے. نمازیں اسکپ کروں گا، تجھے یاد نہیں کروں گا، بعد میں کروں گا جب مل جائے گی. ساری زندگی نہ ملی، ساری زندگی نماز نہیں پڑھوں گا. یہ عجیب سا کرائٹیریا ہے ہم لوگوں کا. تو اینی ہاؤ اللہ رب العزت کے تعارف پہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت اللہ ہو کر ہم جیسے انسانوں کو اپنا آپ سمجھا رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ، چھوٹی بات ہے. اپنا تعارف تمہیں کروا رہا ہے. یہ چاہ رہا ہے کہ تم اسے پہچانو. یار تم اللہ کو پہچانو یہ کمال نہیں ہے. اللہ کا یہ چاہنا کہ تم اسے پہچانو کمال یہ ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے. اسے کیا ضرورت کسی کی؟ پھر بھی وہ یہ چاہ رہا ہے کہ انسان مجھے پہچانے، میرے سنگ زندگی گزارے، تاکہ عبادتوں میں تنگ نہ ہوا کرے، تاکہ بھروسہ کرنا آسان ہو جائے اور اس کی زندگیاں میرے ساتھ جڑ جائیں اور میں ان کی زندگیوں کی ایسی حفاظت کروں کہ کوئی گمراہی ان کے قریب نہ آنے دوں، کوئی پریشانی ان کے قریب نہ آنے دوں. کسی انسان کو بھی یہ اتھارٹی نہ دوں، یہ پاور نہ دوں کہ میرے ادنا سے بندے کو کے ساتھ بھی وہ چھیڑخانی کرے یا اس کو کوئی نقصان پہنچائے. اللہ کی یہ چاہت ہے تمہیں لے کر. تمہاری کیا چاہت ہے؟ مجھے ناچنے دیا جائے، مجھے گانے دیا جائے، مجھے اپنی مرضی کی نماز پڑھنے دی جائے، مجھے اپنے مرضی کا دین دنیا میں اس پر فالو کرنے کی اجازت دی جائے. تمہاری یہ چاہت ہے. تمہیں پھر یہ چاہت ہے اللہ سے دور کریں گی، کیونکہ یار تم نا بہت چھوٹے ہو. جیسے تمہارے سامنے چونٹی چھوٹی ہے نا، وہ جو نظر بھی نہیں آتی، اور تم اسے 2 انگلیوں میں مسل دیتے ہو. حالانکہ چونٹی اپنے آپ میں کیا ہے وہ اس سے پوچھو. وہ اپنے خاندان میں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہوگی وہ اس سے پوچھو. اسی طرح تم اپنے آپ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہو، لیکن تم کچھ نہیں ہو. تم سے بڑی بڑی مخلوقات ہیں اس دنیا میں، تم سے بڑی بڑی سوچ، بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ اس دنیا میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ تم اپنے آپ میں ویسے ہی چھوٹے سے فرعون بنے ہوئے ہو، ادروائز تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر تم حسین ہو تو تم سے لاکھوں گنا حسین چہرے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. اگر تم مالدار ہو تو اللہ رب العزت نے تم سے بھی 1000 گنا مالدار اس دنیا میں پیدا کیے ہیں. اگر تم نافرمان ہو تو تم سے بڑے بڑے نافرمان موجود ہیں، وہ بھی مل کر اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تم بھی کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. اینی ہاؤ، تو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ انسان ہمیں پہچان لے تاکہ یہ دنیا اسے دھوکہ نہ دے سکے. آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس بات کا درس دیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ میں آپ کو نا آج اپنے نبی کی ایک بات بتاتا ہوں، لیکن یار میں چاہوں گا کہ تم فارمیلٹی کی نیت سے نہ سنو، کیونکہ یار یہ جو ایکچولی میں نا اسکالرز نے، بہت سارے لوگوں نے مل کر نا
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اتنی باتیں ہم تک پہنچا دی ہیں کہ اب ہمیں نا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ باتیں ہمارے لیے ضروری نہیں ہیں. اسی لیے ہم سم ٹائمز حدیثوں کو، جب ہماری نیوز فیڈ پہ حدیث آتی ہے یا قرآن کی کوئی تلاوت آتی ہے تو بہت بھاری لگتا ہے ہمیں کہ ان کو دیکھا جائے، ان کو پورا سنا جائے. انفیکٹ کہ دیکھیں نا، یہاں پر ٹک کر بیٹھنا بھی مشکل لگ رہا ہے. اور یہ کیوں؟ کیونکہ جنت مشکل اعمال سے ملتی ہے، نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے. اینی ہاؤ، محمد جو کہ تمہارے نبی ہیں، جس نے تم سے وفائیں کی ہیں، جس نے تم سے محبت کی ہے، جس نے تمہارے لیے دعائیں کی ہیں، جس نے تمہیں سلام بھیجا ہے، جس نے تمہیں وعلیکم السلام، جس نے تمہیں اللہ سے مانگا ہے، جو تمہارے لیے قیامت کے دن بھی روئے گا، ایسا شخص پتہ ہے تمہیں کیا کہتا ہے؟ اتنا لوئل شخص. پھر کہہ رہا ہوں، ایک ایسا شخص جس نے تمہارے ساتھ وفائیں کی ہیں. پھر کہہ رہا ہوں، ایک ایسا شخص جو تمہارے لیے رویا. پھر سن لو، ایک ایسا شخص جس کی بہت بڑی ویلیو ہونی چاہیے تھی تمہاری نظروں میں، بہت زیادہ عزت ہونی چاہیے تھی تمہاری نظروں میں، لیکن نہیں ہے. بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ان کا مقام ہم نے کسی اور کو دے دیا ہے. کس کو دیا ہے وہ تم بہتر جانتے ہو. تم کس کی باتوں کے لیے پریشان ہوتے ہو وہ تمہیں پتہ ہے. تمہاری زندگی کا چھوٹا خدا کون ہے وہ تمہیں پتہ ہے. تم کس کی عبادتیں کرتے ہو چھپ چھپا کے لوگوں سے وہ تمہیں پتہ ہے. لیکن میں تمہیں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص تم سے لوئل ہے، ایک شخص تمہارے لیے تڑپتا تھا، ایک شخص کے دل میں تمہارے لیے عزت تھی، ایک شخص کے دل میں تمہارے لیے دنیا کی نہیں آخرت کی بھی فکریں ہوا کرتی تھی. ایسا چاہنے والا تھا تمہیں، ایسا وفا کرنے والا تھا تم سے. اب وہ شخص تم سے ایک بات کر رہے ہیں، آج نہیں ہے، تمہارے سامنے نہیں آ سکتا، لیکن اس نے اپنی باتیں تم تک پہنچائی. اور اس کے لیے بھی اللہ سے دعائیں کی، اس کے لیے بھی ان کے کئی ساتھیوں نے اپنی جانیں دی، تب جا کے یہ بات تم تک پہنچی ہے جس کو تم حدیث کہتے ہو. جب وہ تمہارے سامنے آتی ہے تو تم جلدی جلدی سے بس اسے سکپ کرتے ہو، اور جیسے تم سن کر ایسا سمجھتے ہو جیسے کہ میں نے کسی امی ابو کی بات سنی ہو یا کسی ارے غیرے کی بات سنی ہو جو ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی ہو. نو 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 نو، تم نبی کی باتوں کو اتنا لائٹ نہیں لے سکتے، اتنا لائٹلی ٹریٹ نہیں کر سکتے. یہ اس کی عزت کے خلاف ہے، اس کی شان کے خلاف ہے. وہ اپنی زندگی کی ساری چیزیں چھوڑ کر تمہارے لیے تڑپے، وہ اپنی زندگی کا آرام، اپنا کمفرٹ زون تباہ کر کے تمہارے لیے روئے، اور جب تم تک ان کا پیغام پہنچے تو تمہیں باقی ساری چیزیں ضروری لگیں اور اللہ کے نبی کی بات لائٹ لگے، تو میری جان یہ تو بہت بڑی ناانصافی کر رہا ہے. تو اس دنیا میں خواہش کرتا ہے نا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے وہ تیرا ہو جائے، لے ہو گیا تیرا. لیکن یاد رکھ، تیرے نبی نے خواہش کی تھی کہ تو اس کا ہو جائے. اگر تو نبی کا نہ ہو سکا نا تو یہ ساری دنیا تیری ہو جائے نا، تجھے سکون نہیں ملے گا کبھی بھی، کیونکہ تو کسی کی وفاؤں کو اپنی جوتی کے نوک پہ رکھ کے چل رہا ہے. تو کسی کی دعاؤں کو جوتی کی نوک پر رکھ کے چل رہا ہے. تجھے یہ دو چار لوگ جو تیرے منہ پہ تیرے میرے منہ پہ میرے والے لوگ ہیں، ہاں، یہ تیرے ساتھ نبھائیں گے، جو تجھے سنہرے خواب دیکھ کے تیرے ساتھ شادیاں کریں گے اور پھر تیرے عیب گنوا کے تجھے گھر سے دھکے دے کے باہر نکالیں گے کہ جا نکل. ایسے لوگوں کے لیے تو اپنے نبی کو اگنور کرے گا، ایسے لوگوں کے لیے تو اپنے رب سے تعلق توڑے گا. کتنا بے وقوف کہلائے گا تو. ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں آنا چاہتا ہے تو، ہاں. اور یہ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں، ہاں میں تجھے بتاتا ہوں، سننا. اب ہو سکتا ہے تو دل کے کانوں سے سنے. تیرا نبی تجھے کہتا ہے کہ میرے بندے، یہ جو دنیا ہے نا، دنیا یار، ایک چیز نا مجھے سمجھانی پڑتی ہے بہت کلیئرلی. جب میں دنیا کہوں نا تو اسے 3 ورڈز نہ سمجھا کرو. دنیا نہیں، دنیا یعنی تم سے جڑی تمام خواہشیں، تمہارا فیملی سسٹم، تمہارا نفس، دنیا کی رونقیں، دنیا کی شہرتیں،
تمہارے فالورز, گاڑیاں, بنگلے, عزتیں, شہرتیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. دنیا میں رہ کر جو خواہشیں تمہارے دل میں آ رہی ہیں, یہ دنیا ہے. دنیا میں رہ کر جس کامیابی کی فکریں تمہیں لگی ہوئی ہیں, یہ دنیا ہے. دنیا میں رہ کر جو خواب تم دیکھتے ہو کہ اگر میرے یہ خواب پورے ہو جائے تو میری زندگی ویل سیٹلڈ ہو جائے گی, میری زندگی کمفرٹ زون کی طرف چلی جائے گی. ہاں, یہ ساری چیزیں دنیا ہے. اب ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرو اور غور سے سنو کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں, تمہاری سوچ کے بارے میں, تمہاری پریشانیوں کے بارے میں, تمہاری خوشیوں کے بارے میں, تمہارے سو کالڈ لورز کے بارے میں, تمہاری 2-4 پریشیس خواہشوں کے بارے میں تمہارا نبی کیا کہہ رہا ہے. سنو, تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا, یہ بڑی میٹھی ہے, میٹھی ہے, اٹریکٹ کرے گی, اچھی لگے گی, سنہری ہے, سرسبز و شاداب ہے, رنگین ہے, کلرفل ہے. میجک, اس میں ایک میجک ہے, جادو ہے جو انسانوں پہ چلتا ہے. لیکن یاد رکھنا کہ اللہ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے اس دنیا میں. کیا بنایا ہے؟ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے. اب وہ یہ دیکھے گا, یعنی اللہ یہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. غور کرو, پھر غور کرو. میں یہ حدیث فارمیلٹی نہیں بننے دوں گا انشاءاللہ تمہاری نظروں میں. شیطان کی ایسی کی تیسی, شیطان نے آج تک ہمارے دلوں کو جس طرح اللہ سے غافل رکھا نا, میں نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں, اگر تم اسے سمجھ گئے تو شیطان کی واٹ لگ جائے گی, ساری محنتوں پر تم پانی پھیر دو گے, یقین کرو. اور شیطان نے ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچایا ہے نا, تو انشاءاللہ آج تم شیطان کو نقصان پہنچانے والے ہو, کیونکہ تم آج کے بعد اس دنیا کو دنیا کی نظروں سے نہیں دیکھنے والے. تم ایک مومن ہو, تمہارے سامنے جب حق آئے گا تو تم اگر مگر کل پرسو ترسو کی فکروں میں اپنے آپ کو کنفیوز نہیں کرو گے, فوراً سے قبول کرو گے. سمعنا واطعنا, اللہ ہم نے سن لیا, مان لیا. ابھی سے چانس نہیں چاہیے, سوچنے کا موقع نہیں چاہیے, کیونکہ سوچا ان لوگوں کی باتوں کے بارے میں جاتا ہے جن لوگوں کے بارے میں انسانوں کو کوئی ڈاؤٹ ہو. نبی کو لے کر کس کی زندگی میں ڈاؤٹ ہے بھائی؟ نبی کی ایک حدیث ہمارے سامنے آ جائے, فوراً سے زندگیاں بدلنی چاہیے. تو یہ وہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا بڑی میٹھی ہے, سرسبز و شاداب ہے, اور اللہ نے تمہیں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا. اب وہ یہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کی تم پر نظر ہے, وہ یہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. اچھا, یہ تو حدیث ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی بات کو اور زیادہ اتھینٹکلی بیان کرتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ خود بھی آ گئے تمہارے سامنے, اللہ نے خود بھی یہ بات رکھ دی تمہارے سامنے. کیا کہ میں نے, وہ ذات جس نے یہ زندگی بنائی, یہ جینا, یہ مرنا, یہ موت, یہ زندگی, یہ انسانوں کا پیدا ہونا پھر مر جانا, یہ جو زندگی اور موت بنائی ہے, یہ اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے, کون اچھے عمل کرتا ہے. اب تمہارا مقصد کلیئر ہو گیا اس زندگی میں, اس دنیا میں, اعمال کو لے کر, خواہشوں کو لے کر, سوچ کو لے کر, فکروں کو لے کر, کہ اللہ رب العزت دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم کیا سوچتے ہو, دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو, دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم کس کی طرف چلتے ہو, دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم کس کے غلام بن کر مرتے ہو. اوکے, سمجھ آ گئی؟ اب اللہ تعالیٰ کے نبی آگے سے فرماتے ہیں, تم دنیا اور عورت کے فتنے سے ہمیشہ خود کو بچانا. دنیا کی محبت, یعنی دنیا میں موجود مال کی محبت, گاڑی کی محبت, بنگلے کی محبت, یار یہ ساری چیزیں ضروریات ہیں, ان کو استعمال کرنا ہے لیکن دل نہیں لگانا. ان کی وجہ سے اللہ سے غافل نہیں ہونا, یہ غلطی ہم نے نہیں کرنی. اور دوسرا, عورت کا فتنہ.
اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ عورت سارے فتنے ہی فتنے ہیں. نو 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 نو. ایکچولی میں عورت میں اٹریکشن ہے, کھینچتی ہے مردوں کو. مردوں میں شہوت کا مادہ زیادہ ہے تو مرد اٹریکٹ ہوتے ہیں عورت سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے جانے کے بعد صرف ایک چیز کا خطرہ ہے مجھے, اور وہ عورت کے فتنے کا خطرہ ہے کہ ہمارے نوجوان, ہمارے مرد عورتوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوں گے ایزیلی, آسانی کے ساتھ. اور یاد رکھیے گا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں عورتوں سے نفرت کرنی چاہیے. نو, عورت ایک آزمائش ہے, کیونکہ انہی عورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اچھی بیوی مل گئی تو اس کو دنیا کی ساری خیریں مل گئی. ٹھیک ہے. عورت تب فتنہ ثابت ہوتی ہے جب آپس کی باتیں, آپس کی ملاقاتیں, آپس کا ریلیشن وداؤٹ اینی ریزن ہو, گپوں کے لیے ہو, کوئی مقصد نہ ہو, کوئی کام نہ ہو, ایویں شوشلے چھوڑے جائیں ایک دوسرے کے سامنے, میں کی جائے. تو پھر مرد کے لیے عورت فتنہ ہے, عورت کے لیے مرد فتنہ ہے. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ تم دنیا کی محبت اور عورت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. جس چیز سے بچنے کا حکم تھا وہی چیز تو کر رہے ہیں. ارے جس چیز سے بچنا تھا اسی چیزوں کی تو چسکے لگے ہوئے ہیں, انہی چیزوں کی محبت تو دل میں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا سے محبت نہ کرو, ضرورت کی جگہ سمجھو, مسافر خانہ سمجھو, دل نہ لگاؤ, ورنہ سفر بھول جاؤ گے, منزل بھول جاؤ گے, گم ہو جاؤ گے, غائب ہو جاؤ گے. تم بھول جاؤ گے کہ تم مسافر ہو, تم اپنا ٹھکانہ کہیں بھی بنا لو گے, اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پاؤ گے, اصل منزل پہ. اوکے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, بھولے بھٹکوں کی طرح کبھی ادھر ٹکر مار رہے ہیں, کبھی ادھر ٹکر مار رہے ہیں, کبھی ایک پہ بھروسہ کرتے ہیں, کبھی دوسرے پہ بھروسہ کرتے ہیں. کبھی ایک گاڑی لیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ڈیزائرز کو سکون مل چکا, لیکن چند دن کی یوز کے بعد یار دوسری لینی چاہیے, اوکے لے لو, لے لی. یار تیسری لینی چاہیے, لے لو, چوتھی لینی چاہیے. اچھا, یہ عورت کو جو فتنہ کہا گیا نا, یار عورت, میں کل ایک پڑھ رہا تھا پیراگراف, تو اس میں نا کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ مرد جب شادی کر لیتا ہے نا تو اسے وہ عورت پہلے سے زیادہ کم اٹریکٹیو کیوں لگتی ہے. لائک لیٹ سپوز لورز جو ہوتے ہیں, جو شادی سے پہلے بھی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور یہ کہتے ہیں کہ تم نہ ملی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ, جن چمٹ جائیں گے اور زندگی ختم ہو جائے گی, اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں. اچھا, جب انہی کی شادی ہوتی ہے نا تو کچھ مرد پیچھے ہو جاتے ہیں, ان کو اپنی بیوی میں اب وہ اٹریکشن فیل نہیں ہوتی, باہر کی لڑکیوں میں زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو ریزن پوچھا تھا کسی نے, تو اس کا ریزن یہی بتایا گیا تھا کہ جب انسان سوشل میڈیا کی طرف آتا ہے نا, لیٹ سپوز, تو سوشل میڈیا پہ جب یہ اپنی پہلی پکچر, زندگی کی پہلی پکچر پوسٹ کرتا ہے, اس سے پہلے سوشل میڈیا کا اس کی زندگی میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. اپنی فرسٹ پکچر جب انسان سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتا ہے اور اس پر 10 لائک جب وہ دیکھتا ہے تو وہ اپنے اندر اپنے آپ کو یہ سمجھا لیتا ہے کہ مجھے چاہنے والے 10 لوگ ہیں. اوکے. اب جب وہ دوسری پکچر پوسٹ کرتا ہے تو اس پر 20 لائک آ جاتے ہیں. اب وہ یہ سوچتا ہے کہ یار کل تو 10 تھے, آج 20 ہو گئے. کرتے 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 اس کی یہ ہوس بڑھتی چلی جاتی ہے, وہ لوگوں میں گرفتار ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنا وہ جو فرسٹ والی سچویشن تھی نا وہ ختم ہو جاتی ہے. لائک جب
پہلی پکچر پہ اس کے 10 لائک آئے تھے اور یہ خوش ہوا تھا, اور 5 پکچریں پوسٹ کرنے کے بعد اس کے لائکس ہزاروں پر چلے گئے. اب اس کے 5ویں پکچر پہ 1000 لائک آ گئے, تو جب اس کی زندگی کی 6ٹھی پکچر سوشل میڈیا پر پوسٹ ہوگی اور اس پر 20 لائک آئیں گے یا 10 لائک آئیں گے تو اس کو خوشی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں 1000 لائکس دیکھ لیے. اب خوش تو یہ تب بھی ہوا تھا جب اس کی پکچر پہ 10 لائک آئے تھے, اور سب سے زیادہ خوشی تو تبھی تھی. اسی خوشی کو لے کر اس نے آگے ترقی کی. تو اسی طرح جو انسان, جو مرد غیر لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ چوٹنگ کرتے رہتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن, اور کبھی ٹک ٹاک پہ ایک جسم دیکھ رہے ہیں, کبھی انسٹاگرام پہ دوسرا جسم دیکھ رہے ہیں, فیس بک پہ سرچ کر کر کے کبھی کس ماڈل کو دیکھ رہے ہیں, کبھی کس ایکٹریسز کو دیکھ رہے ہیں, تو اسے اپنی گھر کی وہ بیوی جس کو لانے کے لیے اس نے 1 کروڑ خرچ کیا, 20 لاکھ روپے لگائے, اور بڑی محبتوں سے, بڑی دعووں سے اس نے گھر میں لائی تھی, اب وہ اسے اچھی نہیں لگے گی کیونکہ اس کے سامنے بیوی سے اچھی اچھی چیزیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں اور اس نے وہ دیکھ لی ہیں. تو اس وجہ سے یہ مرد اکثر اوقات اپنی بیویوں سے سنسیئر نہیں ہو پاتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور یہ جو اللہ نے ہمیں نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے نا, کہ اسی لیے تو دیا تھا کہ ہم کہیں بازاری نہ ہو جائیں, ہم کہیں اپنے ذہنوں کو خیالی پلاؤ کی عادت نہ ڈلوا لیں, اور ہماری وجہ سے کسی بیچاری کی زندگی ڈسٹرب نہ ہو جائے. اینی ہاؤ بہت ساری ریزنز ہو سکتے ہیں, لیکن ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حکم نازل کیے نا قرآن پہ, وہ ہمارے بھلے کے لیے. اب دیکھو نا, لیٹ سپوز میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب مت جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں زنا ہو رہا ہو تو تم بس چپ چاپ کر کے گزر جاؤ, اس کے قریب مت جاؤ. نو, سمجھو ذرا. مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں زنا کرنے پر جو سوچ آمادہ کرے وہ سوچ بھی نہ سوچو. جو کام تمہارے اندر زنا کرنے کی خواہشوں کو ابھارے, غلط کام کرنے کی خواہشوں کو ابھارے, بے حیائی کے جذبات ابھارے, ان کاموں کو نہ دیکھو. وہ لوگ جو بے حیا ہوتے ہیں, وہ لوگ جو زنا کے شوقین ہوتے ہیں, اللہ کی نافرمانیوں کے شوقین ہوتے ہیں, اور وہ گناہوں کو ایسے کرتے ہیں جیسے کہ کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے یار, ان لوگوں کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو. مطلب ان راستوں کا انتخاب نہ کرو جو تمہیں تھوڑی دیر بعد زنا کے قریب لے جائے, حتیٰ کہ تم کر گزرو اور پھر تم اللہ کی نظروں میں گنہگار بن جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ رب العزت دنیا میں یہ پابندی نہ لگاتا, اگر اللہ رب العزت دنیا میں زنا کو گناہ نہ قرار دیتا, تو یقین کریں کسی کو اپنے باپ کا پتہ نہ ہوتا کہ میرا باپ کون ہے, کسی کو اپنی ماں کا پتہ نہ ہوتا کہ میری ماں کون ہے. ایک جانوروں والا سسٹم اس پوری دنیا میں کریٹ ہو جاتا, کوئی کسی کو بہن نہ کہہ پاتا, کوئی کسی کو بھائی نہ کہہ پاتا, فیملی سسٹمز تباہ ہو جاتے, خاندانی نظام تباہ ہو جاتا. آپ کو گلی محلوں میں بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے مل رہے ہوں گے جن کا کوئی گھر نہ ہوتا, جن پر کوئی رسپانسبلٹی نہ ہوتی. یاد رکھیے گا کہ جب آپ کا مین مقصد صرف خواہش کو پورا کرنا ہوتا ہے اور اس خواہش کے پورا کرنے کے بعد کی ذمہ داریوں سے آپ غافل ہوتے ہیں, تو پھر خواہش پورا ہوا, مقصد پورا ہوا, بعد کے آنے والے معاملات سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. یہ تو ایک ماں باپ کا پروسیس ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کا آپس میں ملنا ثواب قرار دیا ہے, عزت قرار دی ہے, اللہ کی نظروں میں خوشی کا اظہار ہے اس پر. اور پھر جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کو یہ رسپانسبلٹی مل جاتی ہے کہ اب اپنے 10 بچوں کی پرورش کرو. تو مجھے بتاؤ, اگر اللہ رب العزت زنا کی اجازت لیٹ سپوز دے دیتا, تو ایک انسان سوچو کتنی تباہی کرتا زندگیوں کی. لیکن ہم پھر بھی نہیں مانتے, ہم پھر بھی یہ کرتے ہیں کہ نہیں یار اللہ نے تو ویسے ہی پابندیاں لگا دی ہیں یار. دیکھو نا یہودی کتنا اچھا سسٹم جی رہے ہیں, دیکھو نا ان کے مذہب میں کتنی ریلیکسیشن ہے,
بکواس کرتے ہیں پاگلوں. ان کی تباہیاں بھی دیکھو. اگر تمہیں ان کی ریلیکسیشن نظر آ رہی ہے, ان کی کمفرٹ زون سے اگر تم بڑے متاثر ہو رہے ہو, تو دوسری طرف جو ان کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں ان پر بھی تھوڑا ریسرچ کرو. امریکہ میں جب کوئی لڑکی شادی کرتی ہے اللہ معاف کرے یار, یہ باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. اینی ہاؤ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ آلریڈی 10 بچوں کی ماں ہوتی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے بچے کہاں گھوم رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو پابندیاں ہم پر لگائی ہیں وہ بالکل ٹھیک لگائی ہیں. اچھا ایک اور بات, ہاں, جس کو معاشرے میں بڑا اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت تو بڑے غفور و رحیم ہے, اللہ رب العزت تو گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. تو پھر یہ زنا کے بعد نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو 100 کوڑے مارنے کا آرڈر کیوں جاری کیا؟ تو تم ہی تو کہتے ہو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں باندھتے. تم نہیں کہتے جب تم بچوں کو سمجھاتے ہو کہ بیٹا نہ کرو, بیٹا ادھر مت جاؤ, لیکن تمہارے بچے کہیں کہ چپ کر, ہمیں کرنے دو وہ جو ہم کر رہے ہیں. تم بار بار سمجھاؤ, تمہارے بچے بار بار نہ مانے, تو پھر کیا کرتے ہو تم؟ تھپڑ مارتے ہو, چپل اٹھاتے ہو, ڈنڈے مارتے ہو. کیوں مارتے ہو؟ ہاں, ارے تم کیسے اپنے بچوں کو مار سکتے ہو؟ تم نے تو اللہ پہ سوال اٹھایا تھا نا کہ زنا کرنے کے بعد اللہ نے کیوں یہ 100 کوڑوں کی سزا رکھی ہے. تو اب تم 10 دفعہ بچوں کو سمجھانے کے بعد کیوں ڈنڈا مار رہے ہو جب وہ تمہارا نہیں سمجھ رہے؟ سوال کرو نا خود سے. بڑے آئے وکیل اللہ سے سوال کرنے والے. تو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. جب اللہ رب العزت نے ساری چیزیں کلیئر کر دی آپ لوگوں کے سامنے, بے حیائی بھی کلیئر کر دی, اس کا نقصان بھی کلیئر کر دیا, علم بھی آپ کو دے دیا, شعور بھی آپ کو دے دیا, اور معاشرے میں ایک چیز کو اچھا بھی نہیں سمجھا جا رہا, اس کے باوجود جب تم کرتے ہو صرف 2-4 سیکنڈ کی لذت کے لیے, تو تم اس قابل نہیں ہو کہ پھر بدلے میں تمہیں 100 کوڑے نہ مارے جائیں. ارے 100 کوڑے کم ہے نہیں, بلکہ اسے کم نہیں کہا جا سکتا. نو, یا اللہ مجھے معاف کر دے, استغفر اللہ. کیونکہ اگر اللہ نے 100 کوڑے تجویز کیے ہیں نا, تو پھر بس اس گناہ کی اتنی ہی سزا ہے, اور وہ اتنا ہی ڈیزرو کرتا ہے پھر. تو نہیں ہو, ہمیں اللہ کے فیصلوں کے سامنے اپنے اوپینینز نہیں کھڑے کرنے چاہیے. ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ اوکے یار اب آپ نے کہہ دیا نا, میں نے مان لیا. میں کون ہوں؟ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ میں کل کیا کہوں گا, کیا کھاؤں گا, کدھر جاؤں گا. میں تو یہاں بیٹھ کر پلاننگز کرتا ہوں کہ کل میں لاہور جاؤں گا, اور جب کل ہوتی ہے تو کراچی چلا جاتا ہوں. میرے تو اپنے ارادے اتنے کمزور ہیں, میرا تو اپنے آپ پہ اختیار نہیں ہے. میں چاہتا ہوں ساری عمر جوان رہوں لیکن بوڑھا ہو جاتا ہوں. میں چاہتا ہوں ساری عمر ہنستا کھیلتا رہوں لیکن پریشانیاں آ جاتی ہیں. تو ایک انسان جو اپنے آپ کو ہینڈل نہیں کر پا رہا, وہ اللہ سے سوالات کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کو یہ کیسے بتا سکتا ہے کہ اللہ یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت جو کہہ دے بس چپ چاپ کر کے اس پہ عمل کرو. جب اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو تو کیوں پڑھو, چھوڑو پڑھو. جب اللہ نے کہا ہے کہ سچ بولو, کیوں بولو, چھوڑو سچ بولو. جب اللہ نے کہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ, یا اللہ کیوں, یہ نہ کہا کرو اوکے یا اللہ نہیں جاؤں گا, بس یہ کہا کرو. تبھی جا کے تم مومن کہلاؤ گے, تبھی جا کے تم مسلم کہلاؤ گے, تب جا کے ایک بلیور کہلاؤ گے, تب جا کے ایک بھروسے والے انسان کہلاؤ گے. ادروائز تمہیں تمہاری فرعونیت مبارک, تمہیں تمہاری قارونیت مبارک, تمہیں تمہارا شیطان مبارک, تمہیں تمہاری اپنی سوچ مبارک. تمہیں کوئی نہیں روکے گا, تمہیں کوئی ٹونٹ نہیں کرے گا. تم جیسے چاہتے ہو تمہیں ویسے جینے دیا جائے گا. 2-4 بندے جو تمہیں روکیں گے, تم اپنی آواز کو تھوڑا سا لاؤڈ کرو گے, ان پر پریشر آئے گا, وہ تمہیں سمجھانا چھوڑ دیں گے. جو 2-4 لوگ گھروں میں مل بیٹھ کر تم پر پابندیاں لگاتے ہیں, ایک دفعہ بغاوت کرو گے وہ سمجھائیں گے, ماریں گے. دوسری دفعہ بغاوت کرو گے وہ پھر سمجھائیں گے, ماریں گے. تیسری دفعہ وہ تمہیں تمہاری میں پر چھوڑ دیں گے. اگر تم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہو تو جاؤ, تمہارے لیے تمہارے راستے مبارک. لیکن اگر تم اللہ کے ہو کر اس زندگی میں جینا چاہتے ہو تو پھر تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو تم سے تمہارا رب ڈیمانڈ کرتا ہے. پھر تم کیوں, کیسے نہیں ہو رہا, اگر مگر کل پرسوں ترسوں نہیں کر سکتے. چوائس از یورس. اللہ نے بھی تمہیں اپنی چوائس پہ چھوڑا ہوا ہے, تو کوئی انسان تمہیں پابند نہیں کر سکتا کسی چیز کی, کیونکہ اللہ نے بھی تمہیں ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں پابند نہیں کیا, اپنی چوائس پہ چھوڑا ہے, مرضی پہ چھوڑا ہے.
تو جس کام میں اللہ تمہیں اپنی مرضی پہ چھوڑ دے اس کام میں انسان تو تمہارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے. لیکن میں تمہیں پھر یہ کہوں گا کہ اللہ چاہتے تو ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ, لیکن اگر تم چاہو تب بات بنے. اللہ چاہتے تو ہے کہ تم جنت میں آؤ, لیکن اگر تم اپنے لیے جنت کو اپنی چاہت بناؤ تب بات بنے. یہ یاد رکھنا. باقی فیصلے جیسے تم چاہو گے ویسے ہی ہوں گے, ڈونٹ وری. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو معافی چاہتا ہوں, اور آپ لوگوں کے وقت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ لوگ جو اتنے خلوص سے آتے ہیں اور اتنی باتوں کو سنتے ہیں, بڑی ہمت کا کام ہے یہ. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو مجھ سے اور مجھے آپ لوگوں سے جوڑے رکھے, اور ہمارے دل کے اندر اسی طرح اپنے آپ کو بدلنے کی سوچیں دن بدن نمودار ہوتی رہیں, اور ہم ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرتے جائیں. کیونکہ مومن کا ہر آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوتا ہے, اور گنہگار کا ہر آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بھیانک ہوتا ہے. تو تم گنہگار نہ بنو, ورنہ تم نے آج جو کیا نا کل اس سے بھی ڈبل کرو گے. تم عبادت گزار بنو, تم اللہ والے بنو, تم معافی مانگنے والے بنو, تم رونے والے بنو, عاجزی والے بنو, کمزور بنو اللہ کے سامنے, دنیا کے سامنے نہیں. اوکے, دنیا والے جب تمہیں دیکھیں گے نا کہ تم کمزور پڑ گئے ہو تو وہ تم پر اپنا روب جمائیں گے. لیکن جب اللہ دیکھے گا نا کہ تم نے مان لی اپنی غلطی اور تم کمزور پڑ چکے ہو, اللہ کا راستہ تھوڑا سا مشکل ہے, تم چاہتے تو ہو کہ اس راستے پر چلو لیکن چل نہیں پا رہے. جب اللہ تمہاری یہ کمزوری دیکھیں گے نا تو اللہ تمہاری اسی کمزوری کو تمہاری طاقت بنائیں گے, اور اللہ رب العزت خود تمہاری مدد کریں گے. تو جس کا مددگار اللہ ہو جائے بس ریلیکس, ٹینشن بھول جاؤ, فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب تم وہاں جاؤ گے جہاں تمہارا رب چاہتا ہے, کیونکہ تم نے اپنے لیے یہ سوچا کہ مجھے میرے رب کا ہونا چاہیے, کیونکہ تم نے یہ سوچا کہ واقعی میرا رب میری بہت بڑی ضرورت ہے, واقعی میری زندگی میرے اللہ کے بغیر ویسٹ ہو جائے گی. ہاں, جب تم گھر بیٹھ کر یا کسی کونے میں بیٹھ کر یا چلتے پھرتے یہ سوچو گے تو اللہ کو تمہاری سوچ پہنچ جائے گی. میرے بھائیوں, میری پیاری بہنوں, جو ہوا سو ہوا, بھول جاؤ, کچھ نہیں کیا تم نے. 2 بول ہیں صرف اللہ کے سامنے بولنے ہیں تم نے, یا اللہ معاف کر دے, ختم, سب ختم ہو جائے گا. آگے کا سوچو, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیسے رہنا ہے, کیا سوچنا ہے. اور ٹرک, ایڈوائس, آئیڈیا یہی ہے, اللہ کو سامنے رکھو. مشن اللہ, ویژن اللہ, خوشی اللہ, غم اللہ, دکھ اللہ, پریشانی اللہ, کمزوری اللہ, سب کچھ اللہ. چلیں اب دل سے کہیں ایک دفعہ, میرے پیچھے ریپیٹ کریں. اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. پتہ ہے تم نے کیا کہا؟ آسمان کے سارے فرشتوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیا تم نے. اللہ کے بندے, اتنے بڑے بول تم نے کہے. زبان پہ ہلکے ہیں نا, جب دل میں یقین اترے گا نا تب زبان پہ بھی اس کا بوجھ محسوس ہوگا تمہیں انشاءاللہ. ڈونٹ ویری, وہ وقت آئے گا کہ جب تم کہو گے نا لا الہ الا اللہ, تم سب کچھ بھول جاؤ گے. بس اپنی تنہائیوں کو تم نے اپنے رب سے جوڑنا ہوگا, اپنی پریشانیوں کو تم نے اپنے رب کے سامنے بیان کرنا ہوگا, اور اپنی خوشیوں میں اللہ کو شریک کرنا ہوگا, اور غموں میں اللہ کو یاد کرنا ہوگا. بس چھوٹی موٹی اسٹرگل ہے,
پڑھنا ہوگا, سننا ہوگا, ٹائم دینا ہوگا, گھسیٹنا ہوگا اس نفس کو جو کہ اندر کا ایک جانور بن چکا ہے. اوکے, چلیں, بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعا کر لیتے ہیں سچی اب اللہ سے. اوہو, کیسے بھول سکتے ہیں, تو مانگنے کا ٹائم ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں سارے. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا اول اولین یا آخر آخرین. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم وهو على كل شيء قدیر. اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ اصلاح کر دے, اے اللہ نیک بنا دے, اے اللہ خواب غفلت سے جگا دے, اے اللہ کمزور ہوں, کمزور ہیں, کمزوریوں کو طاقت بنا دے, اے اللہ ادھورے ہیں تیرے بغیر, تیری محبت کے بغیر, تیری سوچ کے بغیر, تیری عبادت کے بغیر, تیرے ہونے کے بغیر. پورا کر دے اپنی محبت دے کر, اپنا آپ دے کر. اے اللہ صلاحیتوں والے ہیں لیکن صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں, یا رب صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے. یا اللہ علم والے ہیں لیکن علم پر عمل نہیں ہے, یا اللہ علم کو عمل میں تبدیل کر دے. یا رب, یا رب سمجھتے ہیں, سمجھدار ہیں, دنیا کی سمجھ ہے یا رب, آخرت کی نہیں ہے. آخرت کو بھی سمجھا دے. اے اللہ سب کو مناتے ہیں, سب کی منتیں کرتے ہیں, سب سے مانگتے ہیں, سب کے غلام ہیں, تیرے نہیں ہیں, تجھ سے نہیں مانگتے, تجھ سے دور ہے. غم یہ ہے, دکھ یہ ہے, پرابلم یہ ہے. ان پرابلمز کو دور کر دے, اس دکھ کو دور کر دے. یا رب سب کچھ ہے, سب کچھ جو ضرورت ہے. سانسیں لے رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں. تو نہیں ہے, کہاں ہے؟ انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ جس وقت تو ہم سے راضی ہو جائے. ہماری ان انتظار کی گھڑیوں کو ختم کر دے یار. اب تیرے بغیر تڑپتے رہتے ہیں سارا دن. تیری غیر موجودگی کا احساس ہمیں اندر سے کمزور کرتا چلا جا رہا ہے یار. اب سب مانگتے ہیں تجھ سے, دنیا کو, تجھ سے تجھ کو نہیں مانگ پا رہے. کسی وجہ, کوئی وجوہات ہوگی شاید, آپ جانتے ہوں گے یار. اب مانگنا سکھا دے پھر یار. اب آتا نہیں ہے کچھ, بھٹک رہے ہیں, تو دیکھ رہا ہے, تو ساتھ ہے, تو رحیم ہے نا یار. اب تو مظلوموں کا ساتھ دینے والا ہے نا یار. اب دیکھنا شیطان نے ہم پر کتنے ظلم کر گزرے, دیکھنا نفس ہم پر کتنا ظلم کرتا ہے, دیکھنا یہ لوگ کتنے ستم ڈھاتے ہیں. ہماری مدد کرنا پلیز. اچھا آئی نو کہ تو ہم سے راضی ہے, آئی نو کہ تو ہم سے خوش ہے, آئی نو کہ تو اب ہم ساروں کی آوازوں کو سن رہا ہے, آئی نو کہ تو ہمارا دوست ہے. لیکن اے اللہ ہم وہ کام نہیں کر پا رہے جس سے تو راضی ہوتا ہے. وہ رسپانسبلٹیاں ہم سے نہیں پوری ہو رہی جو رسپانسبلٹی آپ نے ہمیں دی ہے. بس یہ کمزوریاں دور کر دیں. ہم ایکچولی میں نا اچھے انسان بننا چاہتے ہیں, اچھے مومن بننا چاہتے ہیں یار. اور ہمیں تو ہی بنا سکتا ہے کیونکہ ہمیں آپ ہی نے پیدا کیا. تو اللہ جس سوچ سے آپ نے ہمیں پیدا کیا, جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں پیدا کیا, بس ہمیں اسی مقصد پر لگا دے. ہماری ایک نہ سن یا رب,
ہمارے نفس کی بالکل پرواہ نہیں ہونی چاہیے، نہ ہمیں نہ آپ کو یا رب۔ ہم سے بس وہ اعمال کروا جس سے تو راضی ہوتا ہے، بھلے ہمارے دل چاہے یا نہ چاہے، بھلے میرے جسم میں ان کاموں کو کرنے کی طاقت ہو یا نہ ہو، بس اپنی رضا پر اسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو زندگیاں ضائع ہو چکی ہیں اللہ، ان کے حق میں بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی زندگیوں کو آخرت میں ایک باغ عطا فرما۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، گمراہیوں میں گئے، بے حیائیوں میں گئے، یا رب کریم ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی بے حیائیوں اور گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اگر ان کے پاس ایک موقع ہوتا تو وہ رو رو کر تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، لیکن اللہ ان کے پاس موقع نہیں ہے۔ اللہ اگر ہم انہیں یاد نہ رکھیں اپنی دعاؤں میں تو ہم بہت سیلفش لوگ ہیں۔ اللہ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں، جس طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اسی طرح آپ سے ان کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور جن کی زبانیں بند ہو چکی ہیں، جو بے بس ہو چکے، جو لاچار بے گھر ہو چکے، جو واپس آ نہیں سکتے، جو کچھ تجھ سے مانگ نہیں سکتے۔ ان کے لیے ہم تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں یا رب، انہیں اپنی رضا عطا فرما۔ اور اللہ جن لوگوں کے پاس وہ موقع موجود ہے جو کہ کروڑوں لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے، اربوں لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے، یعنی کہ جیسے ہمارے گھر والے، ہمارے دوست، ہمارے محلے والے، دنیا کے جتنے بھی انسان زندگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا رب، ان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ان کو اس زندگی میں سانس لیتے لیتے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم جو تیری طرف آنا چاہتے ہیں، جن کے دلوں میں تیرے لیے جذبے ہیں، اے اللہ جو لوگ گناہوں سے بیزار ہو چکے ہیں، جو لوگ پریشانیوں سے اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ ان کو اب یہ دنیا بے رونق لگنے لگ گئی ہے یا رب، اب یہ ان کی زندگی کا وہ وقت ہے کہ تو انہیں اپنا تعارف کروائے، تو انہیں خود سے جوڑے۔ اے اللہ ان کی زندگیوں میں ہدایت کے فیصلے کر دے، ان کی زندگیوں میں، ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، تاکہ اللہ وہ روئیں بھی تو تیرے لیے روئیں، وہ تڑپے بھی تو تیرے لیے تڑپیں، وہ پریشان ہو تو تیرے لیے پریشان ہو، ان کو غم لگے تو تیرا غم لگے، انہیں اگر کسی کو راضی کرنے کا شوق ہو تو وہ تجھے راضی کرے۔ اللہ یہ جذبے بڑے قیمتی جذبے ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ محنتوں کے بغیر ہمیں نہیں حاصل ہونے والے، لیکن ہم تیرے سامنے عاجزی رکھتے ہیں، دعا رکھتے ہیں، محنت بھی کریں گے انشاءاللہ یا رب، پڑھیں گے وہ نمازیں جو آج تک نہ پڑھ پائیں، کریں گے وہ سارے کام جو ہم پر فرض تھے لیکن ہم غافل تھے۔ اے اللہ بس تو ساتھ دے، جب تیرا ساتھ ہوگا نا تو ہم کمزور نہیں پڑیں گے، بے سہارا نہیں پڑیں گے، ہمیں تو ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے یا رب، ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنا بنا لے۔ ہمارے دلوں پر موجود وہ پردے جو تیری یاد کو اندر آنے نہیں دے رہی، ان پردوں کو ہٹا دے۔ ہماری عقلوں پر لگے وہ تالے جن کو تیری باتیں سمجھ نہیں آ رہی، وہ تالے کھول دے، ہمیں جگا دے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم۔ اے اللہ جن لوگوں نے تیرے لیے، تیری رضا کے لیے تیری بات کو سنا، اے اللہ یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، ان کی ہر جائز خواہش کو پوری فرما، ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں جو تجھ سے مانگ نہیں پا رہے، اللہ ان کی وہ دعائیں بھی قبول فرما۔ یا رب کریم جو جس کمزوری میں انوالو ہے اسے اس کمزوری سے نکال، جو تیرے لیے پریشان ہے اس پریشانی سے نکال، اور اے اللہ ان کے دلوں میں میرے لیے محبت ڈال دے، میرے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دے، تاکہ ہم روز اسی طرح تیری باتیں کریں، تجھے یاد کریں۔ اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو وہ بوجھ نہیں ڈالے گا ہم پر جو ہم اٹھا نہ سکے، جو ہم برداشت نہ کر سکے، بس ہمیں اس بات کا یقین دے دے تاکہ ہم پریشان نہ ہوا کریں، تاکہ ہم مایوس نہ ہوا کریں، تاکہ ہم یہ نہ سمجھا کریں کہ مجھ پر ظلم ہوا، تاکہ میں صبر کر سکوں، تاکہ میں تیری رضا پر راضی رکھ سکوں خود کو۔ اور اے اللہ آج تک جتنی بھی بے حیائیوں کے کام مجھ سے ہو گئے، سننے والوں سے ہو گئے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے پلیز۔
تو ہی وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کو لا کر رکھتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور میں اس یقین کے ساتھ آمین کہتا ہوں کہ میرے رب نے میری، سننے والوں کی اور اس دنیا کے تمام مسلمانوں کی بخشش کر دی. اب سننے میں یہ بات تو انسانی عقل کو حیران کن لگے گی، امپاسبل لگے گی، لیکن ہم نے اللہ سے مانگنا ہی وہی ہے یا رب کہ جو امپاسبل لگے، کیونکہ میرا رب امپاسبل کو پاسبل کر سکتا ہے. الحمدللہ. ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کہ تو ہمارا رب ہے. ہم شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ہم شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ اس بات پر کہ تو نے ہمیں اسلام جیسا مذہب دیا. اور اے اللہ یہ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف تیری رحمت، تیرے خزانے، تیری عطائیں، تیری کریمی، تیری رحمت ہے. اے اللہ اب ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اب ہمیں اپنی وہ زندگیاں جو کہ 2-4 سالوں سے گمراہیوں میں اور گناہوں میں ہیں، ان کو بدلنے کی بھی توفیق عطا فرما، کیونکہ ابھی ہماری زندگیاں رہتی ہیں یا رب. ہم اسلام کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. جب ہم نے ناچ گا کر لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا دیا تو تیرا حق بیان کر کے لوگوں کو تیرا غلام کیوں نہیں بنا سکتے یا رب؟ ہم کر سکتے ہیں، بس ہماری اسکلز کو، ہماری صلاحیتوں کو شیطان استعمال کر رہا ہے اپنے مشن میں. اے اللہ ہمیں آزادی عطا فرما. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. کتنا اچھا ہوتا ہے نا ویسے جب انسان اللہ رب العزت کو بن دیکھے یاد کرتا ہے، اس کی باتیں کرتا ہے، اسے پکارتا ہے اور اس سے دعائیں مانگتا ہے. تمہیں پتہ ہے جب تم اللہ رب العزت کو بن دیکھے یاد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ ہے میرا وہ بندہ جس کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ انہیں کیوں پیدا کر رہے ہو. مطلب فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کی اس صلاحیت پر. تو اسے عام بات نہ سمجھا کرو. یہ اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ کی باتیں بہت بڑی چیز ہیں. یہ اللہ سے دعائیں مانگنا خدا کی قسم دنیا کا بہت 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 بڑا کام ہے. اور یہ جو چھوٹی موٹی عبادتیں ہم نے اللہ کے لیے کرنی ہوتی ہیں، یقین کریں اسے لائٹ نظروں سے نہ دیکھا کریں. یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں. جب تک آپ ان عبادتوں کو مشکل سمجھیں گے تب تک آپ اپنی زندگی بدل نہیں پائیں گے. جب آپ عبادتوں کو آسان سمجھیں گے اور آسان سمجھ کر ان کو کریں گے، اس کے بعد اللہ سے دور ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت خود انسان کو ڈے بائی ڈے قریب آتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. بس پلیز جاؤ ان عبادات کا رخ کرو جو اللہ نے تم پہ فرض کیے، اور چھوڑ دو وہ گناہ جس کو تمہارا ضمیر بھی گناہ تسلیم کر چکا ہے، جس کو معاشرہ بھی برا سمجھتا ہے، جس کو کرنے کے بعد تم لوگوں سے منہ چھپاتے ہو، جس کو کرتے ہوئے تم ڈرتے ہو. چھوڑ دو وہ گناہ اللہ کے لیے تاکہ تمہارے لیے اللہ کا راستہ آسان ہو جائے اور تاکہ تمہاری زندگی اپنے مقصد پر آ جائے. ابھی تمہاری زندگی مقصد سے ہٹ کر گزر رہی ہے. اپنی زندگی کو اپنے مقصد پر لا کر جیو، تبھی جا کے تم کامیاب ہو سکتے ہو. ادروائز چھوٹا سا فرعون بن کے اس دنیا سے چلے جاؤ گے. پھر انہی لوگوں میں کھڑے ہوگے جن لوگوں کے جیسے تم نے زندگی گزاری ہوگی. تو یار نبیوں کی طرح زندگی گزارو، صحابہ کی طرح زندگیاں گزارو، نیک لوگوں کی طرح زندگیاں گزارو، قرآن کے مطابق زندگیاں گزارو، حدیثوں کو اپلائی کرو اپنی زندگیوں پر تاکہ تمہاری زندگی اچھی گزرے اور تاکہ کل قیامت کے دن کم سے کم اچھے لوگوں میں تمہارا ساتھ ہو، صحابہ میں تمہیں کھڑا ہونا نصیب ہو، اچھے لوگوں میں کھڑے ہو. اوکے، تھینک یو. اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. میں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت کرتا رہوں گا، اور میں آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. سب کو جتنے بھی مجھے جانتے ہیں، جو بھی مجھ سے میرے اللہ کے لیے مجھ سے جڑے ہیں، یہ لوگ قیمتی لوگ ہیں. اوکے، اور انشاءاللہ جلد ملاقات ہونے والی ہے. بس مجھے میری آنکھیں بند ہونے کا انتظار، تو تم اپنی آنکھیں بند کرنے کا انتظار. اوکے، ڈرنا نہیں ہے، محنت کرنی ہے، گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا، ریلیکس رہنا.
प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चलने दो. लोग बुरा भला बोल रहे हैं, बोलने दो. गालियां देते हैं, देने दो. तुम अपनी ज़िंदगी पर कंसंट्रेट करो. तुम अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए जीना सीखो, बस तुम कामयाब हो. लोग तुम्हें धक्का दे के ये समझेंगे कि उन्होंने तुम्हें गिरा दिया, लेकिन तुम्हें पता है फिर तुम्हें कौन उठाएगा? तुम्हें उठाने के लिए अल्लाह खुद आएगा. लोग तुम्हें मार देंगे, जान से मार देंगे, और ये समझेंगे कि तुम्हारा नामो निशान मिट गया है, लेकिन पता है अल्लाह तुम्हें हज़ारों लोगों के सीनों में ज़िंदा रखेगा. और ये कब होगा? जब तुम अपना आप अल्लाह को दोगे, जब तुम अपने दिल में अल्लाह के यकीन को जगा दोगे. ठीक है? तो लोगों, दुनिया की परवाह नहीं करो, अल्लाह की परवाह हमेशा करते रहो. अल्लाह हाफिज़. कल अगर ज़िंदगी रही तो कल फिर से इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे. थोड़े से कमेंट्स ऑन कर लेते हैं, 12 बजे तक चलें. लेकिन पहले से मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं सबके कमेंट्स रीड नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैं जो भी कमेंट पढ़ूंगा मेरी कोशिश ये होगी कि मैं प्रॉपर तरीके से आंसर करूं. तो प्रॉपर तरीके से आंसर करने में मुझे टाइम लगता है, और अगर मैं ज़्यादा देर तक तुम लोगों को यहाँ बिठा के रखूँगा तो तुम लोगों की फजर मिस हो जाएगी, नींद डिस्टर्ब हो जाएगी. अभी तुम लोगों ने क्या करना है? यहाँ से फारिग होकर फ़ौरन से वज़ू करना है. फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा में जितनी भी स्किप हुई हैं सबको इकट्ठा करके पढ़ना है, तब सोना है. और जिसने ये सारी चीज़ें माशाल्लाह सारी कंप्लीट की हैं तो वो तहज्जुद ज़रूर पढ़े, क्योंकि हमारा रोज़ का मामूल है ना, तहज्जुद इकट्ठी पढ़ते हैं हम. तो अभी 2 रकत या 4 रकत या 6 रकत, जितनी आपकी ताकत है, सोने से पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद सो जाना है और अल्लाह से माफ़ी मांगनी है और रिलैक्स होके फजर की नियत करके सो जाना है. तहज्जुद को मिस नहीं करना, ओके? और जिनसे फ़र्ज़ स्किप हुई है वो पहले फ़र्ज़ पढ़ें, वो तहज्जुद को स्किप करें. चलो जी, कमेंट्स ऑन करते हैं. मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भी लाइव लिसनर्स हैं ना, जो डेली बेसिस पे मुझे सुनते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरी हर बात पर अमल करें, क्योंकि मैं अपनी बातें नहीं करता. मैं एक हदीस सुना के चला जाता हूँ और एक आयत सुना के चला जाता हूँ, बस. तो एक हदीस और एक आयत पर अमल करना डेली बेसिस का काम होता है. दूसरा, हमने दुआओं के ज़रिए से जो गुनाहों की माफ़ी मांगनी होती है एंड में अल्लाह से, उस वक्त अपने गुनाहों को याद करके आप भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हुआ करें. ये 2 काम हो गए. तीसरा, किसी चीज़ से भी मुतासिर नहीं होना. ना ये सोचना है कि अली भाई अच्छी बातें करते हैं, ना ये सोचना है कि अली भाई कोई बहुत बड़े वली हैं, पता नहीं कोई बहुत बड़े इल्म वाले हैं. नो, नेवर. शैतान तुम्हारे दिलों में, आई नो, यही बातें डालेगा. ना तुमने अली भाई की आवाज़ की तरफ कंसंट्रेट करना है, ना तुमने अली भाई के अल्फाज की तरफ कंसंट्रेट करना है. तुमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए अली भाई को सुनना है, अगर सुनना है, अगर तुम्हें अली भाई की समझ आ रही है. अदरवाइज़ फिर तुम कोई ऐसा इंसान ढूंढो जिससे तुम अपनी इस्लाह कर सकते हो और उसको सुनो. ठीक है? ये तीसरा काम हो गया. चौथा काम, तहज्जुद पढ़ के सोना. 5वां काम, इंतज़ार किया करो लाइव का. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर अल्लाह के लिए इकट्ठे होते हैं. और 6वां काम, नए लोगों को हिकमत बसीरत के साथ जोड़ा करो. ठीक है? और 7वां काम, मुझसे कोई गलती हो जाए, मेरे मुंह पे आके मुझे कहो कि अली भाई ये आपने गलत बोला, ओके, मुझे आपकी ये बात बुरी लगी, ताकि मुझे माफ़ी मांगने का मौका मिले और मैं फ़ौरन से मामला हल कर लूँ. क्योंकि क़यामत के दिन मैं कुछ नहीं दे पाऊँगा आप लोगों को. बस ये 7-8 बातें आप लोगों ने जहन में रखनी है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर हम जितने भी लोग हैं ना, आपस में बहन भाई हैं, याद रखना. ठीक है? और हमारा ताल्लुक़ सिर्फ अल्लाह के लिए, किसी से कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं, किसी से कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं, सिर्फ अल्लाह. अगर आप लोगों में से किसी ने भी इखलास को डिस्टर्ब किया तो यकीन करें अल्लाह ताला हमारी लाइफ से ये बरकतें उठा देंगे. ये जो लोगों के फीडबैक्स आते हैं ना कि आज से हमने ज़िंदगी चेंज करनी है, आज से हमने ये करना है, वो करना है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ के इसकी कॉज ये है कि हम सिर्फ यहाँ अल्लाह के लिए इकट्ठे होते हैं. और हमारी ये नीयत होती है कि शैतान को इस खुलूस को ज़ाया करने का मौका ना दें. ठीक है? ओके, तो कमेंट्स ऑन करते हैं. लो जी, कमेंट्स ऑन हो गए. रूल्स नहीं बता रहा मैं, ये भी याद रखना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो ये करेगा उसको फ़ायदा होगा. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम.
اپنے ارادے ظاہر کریں, نیت ظاہر کریں, کوئی ایسا کمنٹ شیئر کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. پلیز سیو دس لائف. اوکے بھائی, اسٹوڈنٹ ہوں گے میرے کیسے کریں؟ اسٹوڈنٹ ہوں گے میری کیسے, سمجھ نہیں آئی. السلام علیکم بھائی. علی بھائی لائیو کب آتے ہو آپ؟ پیارے بھائی میں 10-11 بجے کے بیچ میں آ جاتا ہوں. موسٹلی میری جو لائیو ٹائمنگ ہے وہ 10 بجے ہے. اوکے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. علی بھائی اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. بہت شکریہ. لمبی نہیں, نیک عمر کی دعائیں کیا کریں جس کے لیے بھی کرنی ہے. اوکے بھائی پلیز مجھے آپ سے بات کرنی ہے. جی ٹھیک ہے, کمنٹس مجھے ڈی ایم کر دیجیے گا. السلام علیکم بھائی. لائیو سیو کر دینا انشاءاللہ. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یار آپ لوگ لائیو میں جوائن ہوا کریں. لائیو سننے کا, لائیو دعا میں شامل ہونے کا, ارادوں میں شامل ہونے کا نا ایک الگ وہ چیز ہوتی ہے. بعد میں سننے کا وہ پھر کمفرٹ زون آ جاتے ہیں بیچ میں, اور کمفرٹ زون انسان کو اکثر غافل کر دیتا ہے. لائک پراپر طریقے سے سننے نہیں دیتا, اثر نہیں ہونے دیتا, تو کمزور ہو جاتا ہے انسان نا. تو میں آپ کے بھلا ہی سوچتا ہوں. میں بھی تو دیکھو نا بہت سارے کام چھوڑ کے آتا ہوں, یقین کریں. فیملی کو چھوڑ دیتا ہوں, اگر کھانے پہ بلائے کھانے پہ بھی نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ یار میں چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے نا یہ پراپر طریقے سے کے ساتھ گزرے, فارمیلٹیاں نہ ہو بس, ٹھیک ہے. اور اس میں کچھ مجاہدے ہوں, کچھ بھوک ہو, کچھ برداشت ہو, کچھ چھوڑا جائے, تب جا کے کچھ اثر ہوگا. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز رپلائی دو. میں دے چکا ہوں بہن آپ کو رپلائی. علی بھائی السلام علیکم. ماشاء اللہ بہت اچھے سے سمجھایا آپ نے, بہت شکریہ. یہ تو آپ کے دل کی داد دینی چاہیے کہ آپ کا دل سمجھنے والا ہے. ورنہ کتنے ایسے لوگ اس دنیا سے گزرے ہیں کہ ہمارے نبی ان پر کلمہ پڑھتے تھے, ان کو سمجھاتے تھے, پھر بھی نہیں سمجھتے تھے. تمہیں میری سمجھ آ رہی ہے, تمہارا اپنا دل زندہ ہے میرے بھائی, شکر کرو اللہ کا. درد کی دعا اللہ کی بات ہے بس, بالکل ایسا ہی ہے 100%. بھائی میرے پاپا اس دنیا میں رخصت ہو گئے ہیں, ان کی مغفرت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. اور ڈونٹ ویری, انشاءاللہ وہ جس کے پاس گئے ہیں نا وہ بڑا غفور الرحیم ہے. وہ دنیا میں تو رحمان ہے لیکن مرنے کے بعد رحیم بن جاتا ہے, پتہ ہے نا. یعنی دنیا میں ایک پارٹ کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے. اگر اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں نا تو 1 حصہ اس دنیا میں ہے ہمارے لیے, اور 99 حصے قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نچھاور کرے گا. تو سوچیں, یہاں کا گنہگار کسی کو ایکسپوز نہیں ہوتا, تو پھر وہ تو اللہ کے معاملے ہیں, لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے. السلام علیکم. پلیز دعاؤں میں یاد رکھنا پلیز. وعلیکم السلام. انشاءاللہ ضرور آپ کو یاد رکھ, آپ میری دعاؤں کا حصہ ہے. آلریڈی آئی ٹولڈ یو. علی بھائی یہ جو آپ نے فرض نماز کا بتایا ہے, اس کو اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے عمرہ سسٹر, بات ایسی ہے نا کہ ہم بہت غفلت سے گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری زندگیوں میں نا لوگ امپورٹنٹ ہے, اللہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ہماری زندگیوں میں پیسے کے لیے ٹائم ہے, عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب ایک شخص ہے, وہ ڈیلی بیسس پہ دکان اوپن کرتا ہے, تو ڈیلی بیسس پہ اللہ تعالیٰ اسے نفع دیتے ہیں. ویل اینڈ گڈ. اسی طرح اگر ایک انسان 5 وقت کی نماز اپنے ٹائم پہ پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت کے خزانوں سے اس کی دنیا بھی بن رہی ہے, آخرت بھی بن رہی ہے. ڈیلی بیسس پہ اس کو نفع ہو رہا ہے. لیکن لیٹ سپوز اگر یہ انسان اسکپ کر جاتا ہے 2 نمازیں 3 نمازیں, اپنے ٹائم پر نہیں پڑھ پاتا اور بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے, اگر اسے اگر ٹائم کے مطلب قضا پڑھ لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ بالکل ہی چھوڑ دے. اسی لیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں نا اکٹھی کم سے کم پڑھ لیں. یہ عادت نہیں بنانی چاہیے. یہ تو کہتے ہیں نا جان چھڑانے والی بات, یا کچھ نہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اب ایک انسان ہے, وہ ڈیلی بیسس پہ دکان اوپن کرتا ہے, ٹھیک ہے, اسے فائدہ ہوتا ہے, لیکن ایک دن اس کی آنکھ نہ کھلی, وہ دکان نہ اوپن کر سکا اپنے ٹائم پہ, تو وہ کیا یہ سوچ کر دکان اوپن کرنا چھوڑ دے گا کہ لیٹ ہو گئی ہے؟ نہیں, وہ آدھے دن کے لیے بھی دکان اوپن کرے گا, اسے فائدہ کم ہوگا. لیکن اگر وہ بالکل دکان بند کر دے گا یہ سوچ کر کہ اب قضا ہو گئی ہے, ٹائم چلا گیا ہے, تو پھر تو اسے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا نا. تو اس لیے یار جو نماز اسکپ ہو جائے, غلطی ماننی چاہیے, گناہ ماننا چاہیے, لیکن اسے بالکل چھوڑنا نہیں چاہیے. تب تک نہیں سونا چاہیے جب تک 5 کا فگر پورا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. بھائی آپ کل نہیں تھے؟ ہاں میں کل نہیں تھا, کوئی ضروری کام تھا. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. لو فرام کویت. تھینک یو سو مچ.
تھینک یو. خیریت اینڈ میں بہت ویٹ کیا کل آپ کا. آئی ایم ریئلی سوری, میں آپ کو بتائے بغیر کل نہیں آیا, میری معذرت. جو سزا آپ تجویز کریں گے میں اس کے لیے حاضر. آئی ہیو نو سو مچ ریکویسٹ فرام یو علی بھائی کہ ڈیلی لائیو آیا کریں اور اللہ کی باتیں بتایا کریں. ڈیلی پلیز ڈیلی لائیو آیا کریں. بس تم یہی طلب رکھو, یقین کرو اللہ مجھے ایسے کھینچ کے ایسے پکڑ کے نا تمہارے سامنے لا کے بٹھا دے گا. تمہیں کیا پتا تم لوگوں کے ایمان کی کتنی بڑی طاقت ہے. تم لوگوں کی دعائیں دنیا کو بدل سکتی ہیں. یہ تو تمہیں نہیں لگ رہا نا کہ تمہاری دعائیں تمہاری زندگی نہیں بدل سکتی. تمہاری دعائیں پوری دنیا کو بدل سکتی ہیں. بس تم اس دعاؤں میں وہ طاقت پیدا کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرو. ہم ہاسپٹل میں ہیں پر یہی پر نماز لائے ہیں اور تہجد کی نماز یہی پڑھیں گے. ویری گڈ. یہ اسپرٹ چاہیے. ہاسپٹل ہو, شادی ہو, غمی ہو, خوشی ہو, جنازہ ہو تو ہو, لیکن نماز نہیں جانی چاہیے. گڈ. السلام علیکم بھائی, خیریت سے ہو بھائی؟ آپ کی لائیو ویڈیو انسٹا پر نہیں سمجھا نہیں. ہاں وہ میں نے اچیو کر دی تھی. آج میں انشاءاللہ ان کو دوبارہ اپلوڈ کر دیتا ہوں. اکیلے میں جنات کا بہت خوف ہوتا ہے. اس خوف سے کیسے بچا جائے, اکثر مجھے تنگ کرتا ہے. اگر آپ کو یہ وہم ہے نا تو میری بہن آپ کسی کو اپنے ساتھ لے لیا کرے, ٹھیک ہے؟ اور باقی جنات ونات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اشرف المخلوق تم ہو, جنات کی ایسی کی تیسی, ٹھیک ہے؟ کوئی یہ جنوں ونوں میں اتنی پاور شاور نہیں ہوتی. یہ ہمیں لوگوں نے ٹوپی ڈرامے کروائے ہوئے ہیں. آج تک نہ کسی نے جن کو دیکھا, نہ کوئی کسی سے ملا, اور بس پتہ نہیں اتنے قصے کہانیاں چھوڑ دی ہیں. جنات کی اتنی ویلیو ہے جتنی اللہ نے بتا دی ہے قرآن میں. بس دیٹس اٹ. ان کی اپنی زندگی, ہماری اپنی زندگی. چھوڑیں انہیں, ہم نے انسانوں کو دیکھنا. یہ ایسی باتوں میں اپنے آپ کو کنفیوز کریں گے تو آپ وہمی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے؟ بس آخری 2 سورت پڑھا کریں اور زیادہ نہ سوچا کریں, کیونکہ آپ کی زیادہ اوور تھنکنگ ہی سم ٹائمز انسان کا جن بن جاتا ہے. اسے ڈراتا رہتا ہے. اوکے علی بھائی, توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے اور نفس کہتا ہے اور کرو, ہر بار کرو, کرتے ہی رہتے ہو, اب اور کرو. بولتا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے بھائی, مدد کیجیے. میری جان سوری, میری تھوڑی سی چہرے پہ اسمائل آ گئی. یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں آپ کے گناہوں پہ ہنس رہا ہوں, اللہ مجھے معاف کرے, لیکن ہاں یہ میں اس لیے کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ آپ کو نفس کہتا ہے کہ اور کرو, پھر کرو. اب کرتے رہے ہوتے ہو نا, اب پھر کرو. تو تم ایک کام کیا کرو, تم توبہ کرو. اور توبہ کرتے ہوئے جب تمہارا نفس تم سے کہے نا کہ نہیں کرنا توبہ, تم اکثر میں کیوں نہ کروں, میں نے پھر کرنی ہے, پھر کروں گا, ٹھیک ہے؟ چلو یار, انشاءاللہ پھر سے بات ہوگی آپ لوگوں سے. تو یار جب تک گناہ ہو رہے ہیں تب تک توبہ کا دامن نہ چھوڑ. تمہارے پاس گناہ کرنے کے بعد یہ ایک ہی دروازہ رہ جاتا ہے. اگر اس دروازے سے بھی تم مایوس ہو گئے تو پھر بھٹکو گے, پھر آس ٹوٹ جائے گی, مایوس ہو جاؤ گے, پھر اور زیادہ ڈیفیکلٹی ہو جائے گی. شیطان نے فرسٹ دھوکہ تمہیں تب دیا جب تم سے گناہ کیا. اب دوسرا دھوکہ تمہیں تب دے رہا ہے جب تمہیں توبہ کے معاملے میں کنفیوز کر رہا ہے. یہ جو توبہ کے معاملے میں نے ایک کلپ اپلوڈ کیا, اسے ذرا سننا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ لوگوں کے کمنٹس بہت زیادہ مس ہو گئے ہیں. آئی ایم ریئلی سوری. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. بس زیادہ باتیں بھی نا پھر انسان کی وہ جو اللہ والی باتیں ہوتی ہیں نا, اس کا تاثر ختم کر دیتی ہیں. تو ٹھیک ہے, اور کیا کہتے ہیں, ایسا کریں کہ تہجد کی نماز پڑھ لیں, دعاؤں میں ساری امت کو یاد رکھیں, اللہ سے اپنے ساری امت کا غم مانگے, اللہ سے اپنا غم مانگے, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. ڈزنٹ میٹر کہ آپ 100 سال کے گناہ گار ہیں یا آپ سے ایک گناہ 100 دفعہ ہو چکا, باوجود اس کے کہ آپ نے 100 دفعہ توبہ کی. پھر کریں. یہ لڑنا تم نے چھوڑنا نہیں ہے, یہ گرنا, یہ اٹھنا, یہ سفر کا حصہ ہے. چلتے رہو, ٹھوکر لگے پھر اٹھو, چلتے رہو, زخم لگے کوئی بات نہیں, چلتے رہو, گر جاؤ. ارے کیا ایک بڑی زبردست مثال سامنے آ گئی ہے, لیکن دیر ہو گئی ہے, لیکن بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں. چلو سن لو یار. میں نا یہ مثال کسی کے سامنے رکھی تھی تو اسے بڑا اچھا لگا تھا.
اکثر بس یہ لاسٹ بات ہوگی میری، اوکے؟ کیا ہوتا ہے کہ ہم اکثر توبہ کرتے ہیں گناہوں سے، اور گناہوں کو سے توبہ کرنے کے بعد پھر سے گناہ کر لیتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر سے گناہ کر لیتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر سے گناہ کر لیتے ہیں. یار تھک جاتے ہیں گناہوں سے نہیں، توبہ کرنے سے. حالانکہ تھکنا چاہیے تھا گناہ سے، لیکن توبہ کرنے سے تھک جاتے ہیں. پھر مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایک مایوس گناہوں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن توبہ سے مایوس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا لیٹ سپوز میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پلیز اس مثال کو نا تھوڑا سا اوپن ہارٹ سے سنیے گا. لیٹ سپوز آپ کو نا اللہ بلائے اپنے پاس، آپ کو اللہ اپنے پاس بلائے، یعنی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا اللہ جو ہے آپ کے گھر سے 3 کلومیٹر دور کھڑا اور آپ کی ملاقات کا انتظار کر رہا ہے اور آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، امیجن پلیز. اوکے، آپ کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ مجھے میرے اللہ نے آواز دی ہے، میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے، یعنی وہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ مجھے بلا رہا ہے. اوکے، آپ فوراً اپنے سارے کام چھوڑ دیتے ہو، فوراً ضروری کام بھی چھوڑ دیتے ہو، نئے صاف شفاف کپڑے پہنتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، اپنے آپ کو آئینے میں 10 دفعہ دیکھتے ہو اور سوچتے ہو کہ چہرے میں یا بناؤ سنگھار میں یا پاکیزگی میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں رہ گئی، کیونکہ اللہ سے ملنے جا رہا ہوں. 3 کلومیٹر کے بعد میرا رب میرے اتنا قریب آ چکا ہے، تو اب سب کچھ بھول جائیں گے اور گھر سے پاک صاف ہو کر محبت کے جذبوں کے ساتھ، ملاقات کے جذبوں کے ساتھ اللہ سے ملنے کے لیے نکل پڑیں گے. اوکے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ تو بتاتے ہوئے اتنا مزہ آ رہا ہے یار. تو جب آپ گھر سے نکلے تو کیا ہوا کہ آپ ہنس رہے ہیں، لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اوئے اسے کس بات کی خوشی لگ گئی ہے. تم اپنی دھن میں مست نکل گئے، بھاگ رہے ہو کہ یہ سفر کہیں سے بس جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے. اب تمہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے، دھڑم سے گرتے ہو زمین پر. او شٹ، 1 کلومیٹر کا سفر تم نے طے کر لیا، تم گر چکے، تمہارے تو کپڑے بھی گندے ہو گئے، لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم پہ ہنس رہے ہیں. ہاں اسے دیکھو، چلنا آتا نہیں اور چل پڑا، چوٹیں بھی لگ گئیں، کپڑے بھی گندے ہو گئے، رو بھی رہے ہو تم. اب تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو، اپنی حالت کو دیکھتے ہو، تم تو سوچتے ہو کہ یار اللہ ملنے تو اللہ سے جا رہا ہوں لیکن گندا ہو گیا. اب مجھے بتاؤ، اگر تم اسی غم سے وہاں بیٹھے رہو اور آگے کا سفر نہ کرو تو کیا تم اسے عقل مندی سمجھو گے اپنی یا بے وقوفی سمجھو گے؟ ڈیفینیٹلی بے وقوفی. لیکن اگر تم اٹھو گے بغیر یہ پرواہ کیے کہ لوگ ہنس رہے ہیں، کپڑے گندے ہو گئے ہیں، اٹھتے ہو، دوبارہ سفر شروع کرتے ہو، پھر دوڑ لگاتے ہو، یہ ہے تمہاری عقل مندی. اینی ہاؤ، اب پھر دوڑتے ہو، دھڑم دوسری ٹھوکر لگتی ہے، تمہیں گر جاتے ہو. اب تم دیکھتے ہو کہ جسم کو چوٹیں بھی آ گئی، کپڑے پہلے سے زیادہ گندے ہو گئے، لوگ پہلے سے زیادہ مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں مجھ پر. اب تم جب دیکھو کہ لوگ بھی ہنس رہے ہیں، کپڑے بھی گندے ہو گئے ہیں اور جسم بھی میل کچیل سے بھر گیا، جسموں کو چوٹیں بھی آ گئیں، اب یہ فکریں تمہیں اٹھنے نہ دیں اور تم وہی بیٹھے رہو کہ بس یار نہیں جاتا میں اللہ کے پاس، اور اللہ وہاں تمہارا انتظار کر رہے ہو جو کہ بس 1 کلومیٹر دور ہے. تو یہ تمہاری بے وقوفی کہلائے گی یا عقل مندی کہلائے گی؟ ڈیفینیٹلی بے وقوفی. لیکن تم پھر اللہ کے لیے اٹھتے ہو، پرواہ نہیں کرتے لوگوں کی، جسم کی، کپڑوں کی، صفائی کی، کچھ نہیں، بس اللہ کی محبت حاوی ہے تم پر، اللہ کی ملاقات کا جذبہ سوچ رہے ہو. اٹھتے ہو اور اپنا ٹوٹا تھکا ہارا بدن سے اپنا باقی کا سفر طے کرتے ہو. کرتے یہ تم اللہ کے سامنے آ گئے. تم نے اللہ کو دیکھا، اللہ نے تمہیں دیکھا. امیجن، اللہ تمہیں دیکھتا ہے کہ تمہارے کپڑے گندے، پھٹے،
تمہارے جسم کو چوٹیں آئی ہوئی ہیں, تمہاری حالت اتنی خراب, اور تم اپنی حالت بھول جاتے ہو. تم اپنے رب کے دیدار میں مصروف ہو, تم اپنے رب کو دیکھنے میں مگن ہو, سب کچھ بھول چکے ہو, اپنا آپ, دنیا, سب کچھ, اپنا درد, اپنی چوٹیں. اگر اس سچویشن میں اللہ تم سے یہ کہہ دے کہ جا یار, میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ صاف شفاف بن کر آنا میرے پاس, کیا تم اللہ سے یہ بات ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ اللہ تمہیں یہ کہیں گے, باوجود یہ جاننے کے کہ تم اس کے راستے میں گرے ہو, تم اس سے ملاقات کے جذبوں میں گرے ہو, تمہاری یہ جو حالت ہے نا, یہ اس کی وجہ اللہ ہی ہے, تو اللہ تمہیں یہ کہہ سکتا ہے کہ جاؤ, مجھے تمہاری یہ حالت قبول نہیں ہے, پاک صاف ہو کر آؤ؟ نہیں. اور اگر اللہ رب العزت تمہیں دیکھ کر مسکرائیں اور تم سے کہیں کہ واہ, گر گئے تھے, واپس بھی ہو سکتے تھے, لیکن پھر بھی آج چلے آئے, پرواہ نہ کی اپنی حالت کی, یہی میں چاہتا تھا, مجھے ایسے ہی تم اچھے لگتے ہو. اس بات کی ایکسپیکٹیشن ہے تمہیں رب سے؟ ہاں, تمہارا دل تمہیں یہی کہے گا کہ ہاں تمہارا رب ایسا ہی ہے. تو پھر ٹینشن کیوں لیتے ہو یار؟ جب گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرو, راستہ نہ چھوڑو معافی کا, ٹھیک ہے؟ یہ مثال سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ جیسے یہ مثال سمجھ آ گئی ہے, وہ صرف انشاءاللہ ٹائپ کر دے اس جذبے کے ساتھ کہ آئندہ کے بعد جو بھی گناہ ہوں گے ہم گناہ سے زیادہ توبہ پہ فوکس کریں گے. چلیں جی, انشاءاللہ کریں گے. جب اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور توبہ کرنے سے خوش ہوتا ہے, تو تم یہاں بیٹھ کے کیوں کنفیوز ہوتے ہو؟ سمجھ آئی ہے مثال؟ مشکل تو نہیں تھی. ایکچولی میں یہ بات ہی ایسی ہے کہ میں اس کو صحیح, اس کے الفاظ پراپر طریقے سے ادا نہیں کر پاتا. گڈ. تو اب تو توبہ کے معاملے میں کنفیوز نہیں ہوگے نا تم 100 لوگ. اب دوسرے کو بھی کنفیوز نہیں ہونے دینا تم لوگوں نے, ٹھیک ہے بھائی؟ پلیز میری امی کے لیے دعائیں مغفرت کر دیجیے. اللہ آپ کی امی کو بخش دے, ان کے گناہوں کو معاف کر دے انشاءاللہ. اوکے, کیا بات ہے. یہ جن کی آنکھوں میں نمی ہے, آئی تھنک یہ سمجھ چکے ہیں اس بات کو. تاصف بھائی کہنا ہماری دعا کریں نماز پڑھنے کے لیے. میں یہ چاہوں گا کہ تم نماز پڑھ کے ہمارے لیے دعا کرو, کیونکہ تم ہمارے بھائی ہو نا. ہم تمہیں شارٹ کٹ نہیں مارنے دیں گے, بھائی ہمارے لیے دعا کر دیں, ہمارے لیے دعا کر دیں کہ ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں. نہ, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم نماز پڑھ کے ہمارے لیے دعا کرو. کیسا؟ انسٹالیشن انشاءاللہ. بھائی بہت شکریہ, آپ لوگوں کا شکریہ. ہم لوگ آتے ہیں, ہماری باتیں سنتے ہیں اللہ کے لیے. چلیں ٹھیک ہے, اب ہمیں چلے جانا چاہیے, ٹھیک ہے؟ تہجد اسکپ نہ کیجیے گا, میں بھی پڑھنے جا رہا ہوں, تم بھی پڑھو. جب ہم اجتماعی مطلب کہ اکٹھے ہو کے ایک عمل کو کریں گے نا تو وہ آسان ہو جائے گا. علی بھائی لائیو ویڈیوز اپلوڈ کرو. میں یار آج ہی بس کچھ کرتا ہوں. آپ یوٹیوب کو سبسکرائب کر دیجیے گا, میں ساری اپلوڈز وہاں کروں گا اس کے بعد, ٹھیک ہے؟ چلیں جی, اللہ حافظ, بہت شکریہ. کل ٹائم پہ آئیے گا سارے, جتنے بھی آپ کو ضروری کام ہو چھوڑ دیجیے گا 10 بجے, ٹھیک ہے؟ چلیں, شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو سمجھا دیا. اوکے, اللہ حافظ.